معزز علماء کرام، حاضرین بزم، سامعین کرام و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم کملۃ الایمان، وعلی من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر شہر حیدرآباد کی موقر شخصیات، بالخصوص ہمارے قریبی دوست معتمد حضور شہباز دکن، مبلغ حقیقی اہل سنت و جماعت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب، و دیگر علماء اہل سنت، شعراء کرام، سادات کرام، اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کا دامن تھامے ہوئے اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگاتے ہوئے تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، اول الانبیاء، افضل الانبیاء، آخر الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے ایک غلط فہمی ہو رہی تھی مجھے اور مولانا عثمان صاحب کو، بہت دیر سے، اس لیے کہتے ہیں صرف حلیے پہ نہیں جانا چاہیے۔ ابھی جب میں نے سرکار کا نام لیا تو ان صاحب نے انگوٹھا چوما، جب سے میں ان کو سمجھ رہا تھا کہ آج مناظرہ یہی کریں گے۔ الہی خیر گردانی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
بھائی اتنی بھی ایک دم جڑ سے مت صاف کر لیا کرو، اور خاص طور سے جب کسی جلسے میں جانا ہو اور بالکل سامنے مقرر کے مت بیٹھ جایا کرو، ورنہ سارا ٹھیکرا تمہارے اوپر ہی پھوٹنے والا ہے، سمجھے؟ چلیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی پانی میرے بزرگوں، دوستوں، ہاں آج کا یہ جو اجلاس ہے یہ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں منسوب ہے، اور کہیں ماہانہ جو محفل ہوتی، مولانا عثمان صاحب نے بتایا کہ 100 محافل، ماہانہ یا ہفتہ واری؟ ماہانہ، اچھا 100 ماہ اس کے مکمل ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کی خوشی میں آج انہوں نے جلسہ کیا ہے جس کی نسبت شہیدان کربلا کی طرف منسوب کی ہے، اور ایک خاص ٹاپک انہوں نے دیا ہے جسے آپ نے دیکھا ہے، رد غیر مقلدیت۔ اب جب میں صبح ایئرپورٹ سے یہاں آیا تو بچوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ جلسے کے اشتہار چھپے، فلیکس لگے اور سوشل میڈیا پہ میسیج گھوما، 1000 طرح کی باتیں ہوئیں اور روکنے کی بھی کوششیں کی گئی۔ جلسہ روک کر کیا ہوگا؟ اگر تم جلسہ روک لو گے تو میں میرے گھر میں بیٹھ کر یوٹیوب کے مادھیم سے، یوٹیوب کی معرفت سے اپنا پیغام نشر کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لوگ سنیں گے، تو وہ جو خوشبو ہے اسے پھیلنے سے تو آپ روک نہیں سکتے ہو۔ بھئی یہ کیا ٹچی حرکت ہو گئی کہ تم جلسہ روک رہے ہو؟ بتاؤ، میں ممبئی سے اتنے دور و دراز کا سفر کر کے آپ کے گاؤں میں آیا، اور ماشاءاللہ آپ اہل حق ہیں، آپ صحیح ہیں، جنتی ہے، اور شعلہ آنے صحیح ہے، نہیں سبحان اللہ مت بولیے، میں ان کو تنزن کہہ رہا ہوں، کب سبحان اللہ بولنا، کب ماشاءاللہ بولنا، اتنا دماغ لگا کے بیٹھو اور خوب غور سے بات سنو۔ اگر ایک آدھ باؤنس کر گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سمجھو گے کچھ، پھر ہوگا کچھ کے کچھ۔ تو جب میں آپ کے شہر میں آیا اور آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل حق بھی سمجھتے ہیں، جنتی بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں، اکیلے ٹھیکیدار آپ ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ محفل میں تشریف لاتے، بیٹھتے، میری پوری بات سنیں۔ آئے تو ہوں گے کیونکہ مناظرے کا چیلنج مجھے کیا گیا کہ ہم آ کر سوال کریں گے، لیکن میں جانتا ہوں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور میرا ان سے سابقہ جو ہے وہ 20 سال سے ہے، 20 سال سے، آج کوئی پہلا اتفاق نہیں ہے۔ تو جب اشتہار گھوما انٹرنیٹ پر تو انہوں نے جلسہ روکنے کی بھی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ ہم آئیں گے، سوال کریں گے۔ ان کو لگا اگر سوال کی دھونس جمائیں گے ہم کہ ہم سوال کریں گے، مناظرہ کریں گے، تو جو ٹیلی فون پر مناظرہ کرتا ہے وہ روبرو نہیں کر سکتا۔ بیٹا ٹیلی فون پر مناظرہ میں نہیں کرتا ہوں، سامنے سے آ کے ٹکراتے ہیں تو کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی لائیو آ جائے، ٹیلی فون والا معاملہ نہ ہو، جیسے اسٹیج سجا ہے، علماء موجود ہے، عوام موجود ہے، آپ آئیے، سوال کیجئے، میں جواب دوں، اور چند سوالات میں بھی کروں گا۔ بھائی حق ہے کہ نہیں میرا؟ ماشاءاللہ۔ اور سوال بھی ادب کے دائرے میں کیجئے، بدتمیزی کروں گے تو سنی بہت جلالی ہوتا ہے اور بہت گرم خون ہوتا ہے سنیوں کا، پھر نہ کہنا کہ ہماری طبیعت بگڑ گئی اور جسم میں جگہ جگہ درد پیدا ہو گیا، اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ بہرحال تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم مناظرہ کریں گے تو مجھے امید ہے تشریف تو لائے ہوں گے۔ سنا ہے کل ہی ایک صاحب رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، یعنی شادی ہوئی، تو گھر میں مناظرہ کرنے کے بجائے یہاں مناظرہ کرنے آ گئے مجھ سے۔ ارے بھائی قاعدے سے گھر میں تو مناظرہ کر لو پہلے۔ تو بہرحال اب جب وہ تشریف لائے ہیں، بیٹھے ہیں، تو بیٹھے رہیں، میری پوری بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے سماعت کریں، اور جو بھی کوشچن آنسر آپ کریں گے وہ تقریر سے ریلیٹڈ اور حنفیت سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔
10 سال پہلے کیا ہوا، آپ نے کس سے سوال کیا تھا، انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، آپ نے اسے کراپ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا، یہ مجھے تھوڑا الگ سا لگتا ہے، مطلب بول نہیں پاؤں گا میں، ریکارڈنگ کے لیے نہیں جا رہا، لائیو جانے میں تھوڑا اس میں آواز کم آ رہی ہے، لائیو کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ نہیں پھر مجھے تقریر نہیں جمے گی، اسی لیے امامہ شریف نہیں پہن پاتا ہوں، تھوڑا وہ اٹپٹا لگے گا مجھے۔ بہرحال بھائی جیسا بھی ہے اسی کرو ریکارڈنگ وغیرہ۔ آپ لوگوں کو پیچھے آواز آ رہی ہے؟ اتنی خاموشی، ماشاءاللہ۔ بتائیے، مشیر آباد میں ایک زمانے سے تقریر کرتا ہوں، یہاں کا جو جوش و جذبہ دیکھتا ہوں میں تو اور جگہ اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ میں نے کئی تقریروں میں، آپ نے سنا ہوگا، حیدرآباد کا نام لیا کہ جب میں حیدرآباد جاتا ہوں اور ایسے گھڑی اتارتا ہوں تو نعرہ لگتا ہے۔ اچھا، بہرحال تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ میرا یہاں آنا طے ہو گیا، جلسے کا نام شہید اعظم کانفرنس طے ہو گیا، رد غیر مقلدیت کا عنوان بھی فکس ہو گیا۔ اس عنوان کے چلتے ہی جلسے کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی اور مناظرے کی بات بھی کی گئی کہ ہم آئیں گے۔ اب میں تو جانتا نہیں وہ کون صاحب ہے جو آنے والے تھے، آئے یا نہیں آئے۔ اگر آئے ہیں تو تقریر سماعت کریں، اور آخر میں جو آپ سوال کریں گے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو مسئلہ مختلف فی ہے، چاہے وہ رفع یدین پر سوال کریں، آپ آمین بالجہر پہ سوال کریں، فاتحہ خلف الامام پر کریں، فوق صدرہ یا تحت سرہ پہ کریں، یا رفع سبابہ پر کریں، یا تقلید شخصی پر کریں، یا استوا علی العرش کے اوپر کریں، یا قربانی کے 3 یا 4 دن ہونے پر کریں، تراویح کے 8 یا 20 ہونے پر کریں، یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں جن مسائل کو لے کر اختلاف ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ سوال کریں گے۔ دلیل دینا میرا کام ہے اور پھر آپ سے دلیل لینا یہ بھی میرا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب منہ اٹھا کر بقرات بننے کے لیے محفل میں آئے ہو، دھونس جمانے کے لیے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ بمبئی سے آنے والے مفتی کو منہ دے سکتا ہوں، تو مفتی کو جب منہ دے گا تو تجھے دلیل بھی دینی پڑے گی کہ تو تراویح 8 کیوں پڑھ رہا ہے، 3 طلاق کو 1 کیوں کہہ رہا ہے، عورتوں کو مسجد میں کیوں لے کر آ رہا ہے، اور جو دلیل تو دے گا پھر اس پر اسماء الرجال کی بحث ہوگی کہ تو نے اسے اگر حدیث صحیح کہا ہے تو کس بنیاد پر کہا ہے، غرض کہ آج اچھا خاصا مناظرہ ہو ہی جائے۔ یار تم کیا سمجھتے ہو میں مناظروں سے ڈرتا ہوں؟ میں وہ آدمی ہوں جس کے چیلنج مناظرہ کے لیٹر نے ایک جگہ پر زلزلے پیدا کر دیے، باپ بیٹا اور بھتیجے کے اندر 11 ممالک کی میں نے سیر کی ہے۔ آپ مجھے مناظرے کی دھونس دیتے ہو؟ مناظرہ میری گٹھی میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے مدرسے میں کوئی علم پڑھا ہے تو وہ یہی علم مناظرہ پڑھا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے صرف علم مناظرہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ڈیرنگ بھی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کا درد بھی ہونا چاہیے، سنیت کا سوز بھی ہونا چاہیے، مسلک کی ہمدردی بھی ہونا چاہیے، ترویج و اشاعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے، ان سب کے علاوہ بزرگوں کا سایہ ہونا چاہیے۔ تب جا کر میں کہتا ہوں سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ عزیزان گرامی وقار، بہرحال آج میں بھی چاہتا ہوں مناظرہ ہو جائے، ویسے رات بھر میرا قیام ہے، صبح 10 بجے میں مشیر آباد سے نکلوں گا، ہو سکتا ہے ابھی آپ
کا مناظر تیار نہ ہو، میرے جانے کے بعد آپ کا کوئی مناظر آئے، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اس وقت میں ممبئی میں نہیں ہوں، کوئی ممبئی میں آ کے مجھے للکار کے چلے جائے تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے سامنے جانے سے رہا، کیونکہ میں وہاں اویلیبل نہیں ہوں، تو اس کا چیخنا چلانا بے سود ہے۔ تو ویسے ہو سکتا ہے کہ مشیر آباد کے جو مجتہد لوگ ہیں، محقق لوگ ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو امام بخاری کے برابر کے محدث لوگ ہیں، ماشاءاللہ اس وقت اویلیبل نہ ہو، یا تازہ شادی ہوئی ہے تو وہاں پر مصروف ہوں، بہرحال یا ابھی قاعدے سے ان کا دہی جمی یا جمائی نہ ہو، تو بہرحال تو ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو۔ میرے جانے کے بعد پھر اگر محقق صاحب اویلیبل ہوں اور پھر ڈینگے ہانکے تو میں تمہیں اتنے بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مولانا عثمان سے رابطہ کرنا، ان کے پاس میرا پرسنل نمبر ہے، وہ پرسنل نمبر سے کال کریں گے، یہ کلیم حنفی اپنے ٹکٹ سے ممبئی سے حیدرآباد آئے گا اور اپنے ٹکٹ سے جائے گا، اور احقاق حق و ابطال باطل، حق کو حق اور باطل کو باطل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور ٹرینڈ ہوگا۔ اب سنیے، آج جو رد غیر مقلدیت کا عنوان ہے، اس کے لیے بہت غور و خوض کر کے میں سوچ رہا تھا، قرآن کریم کی جو آیے مبارکہ ہے 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، بعض علماء نے کم و بیش بھی بیان کی ہے، لیکن اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ میں حیدرآباد مشیرآباد میں ایسی کون سی آیت کریمہ پڑھوں کہ جس سے میری بات اقرب الی الفہم ہو، اقرب الی الذہن ہو، لوگوں کے ذہن کشادہ اور واہ ہو جائے۔ دیکھیے، علمی تقریر سننے کا بھی مزاج بنائیے۔ میں تو بیچ بیچ میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ آپ بیدار رہیں، بیزار نہ ہوں، اس لیے بیچ بیچ میں ایک آدھ چٹکلا سنا دیتا ہوں، لیکن خاص مزاج بنائیے علمی تقریر سننے کا۔ تب میرے ذہن میں آیا کیوں نہ میں سورہ جمعہ کی وہ آیت مبارکہ پڑھوں جس میں شروع میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے اور آخر میں گدھوں کا ذکر ہے، تاکہ بات اچھے سے ذہن میں آ جائے۔ اسی لیے خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ سورۃ الجمعہ کی قرآن کریم کی سورہ نمبر 62 ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اور وہی ہے یعنی اللہ تعالی وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی وہ صحابہ بن کر جو بعد میں ستارے بن کر چمکے، وہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، وہ دین کے باغی تھے، اللہ کے دشمن تھے، وہ دنیا کے ہر طرح کے ظلم و بربریت کے شکار تھے۔ ایسے ان پڑھوں کے اندر، ایسے جاہلوں کے اندر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے رسول بھیجا۔ فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں علوم دینیہ سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے قلب و نفس کو کفر کی گندگی سے، شرک کی آلودگی سے پاک و صاف کرتے ہیں، قلب کو مصفا کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ نبی علیہ السلام کے پاکیزہ کرنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھو یہاں ذکر آیا اللہ کا کہ بھیجنے والا اللہ، تشریف لانے والے رسول، اور رسول نے جس جماعت کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، علوم دینیہ سے آراستہ کیا، دنیا کی بہترین قوم بنا کر پیش کیا، یعنی صحابہ کا تذکرہ ہے، اللہ کا تذکرہ، رسول کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ۔ اب اسی کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ نبی انہیں بھی پاک کرتے ہیں جو ابھی ان سے آ کر ملے نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر تو ہمیں دیکھنی پڑے گی نا کہ وہ آخرین منہم سے مراد کون لوگ ہیں۔
جب یہ آیت اتری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تو سمجھ میں آیا رب بھیجنے والا، آپ تشریف لانے والے، صحابہ کی جماعت پاک و صاف ہونے والی، لیکن وہ آخرین منہم سے مراد کون ہے؟ جو ابھی آ کر ہم سے ملے نہیں، آپ انہیں بھی دین سکھائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ نے 3 مرتبہ پوچھا، لیکن سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ ان کی عمر لگ بھگ بہت طویل عمر انہوں نے پائی ہے۔ پہلے پارسی آتش پرست تھے۔ حضرت سلمان فارسی جب آئے، سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کی قوم سے ایک آدمی جب دین ثریا کے بلندی پر چلا جائے گا، یعنی لوگوں سے نکل کر، ماحول سے نکل کر، قلوب و اذہان سے نکل کر جب دین ایک دم اونچائی پہ چلا جائے گا تو اس کی قوم سے ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ حدیث بخاری کے ہے، مسلم کے ہے، لو کان العلم عند ثریا، جب علم ثریا ستارے پر جائے گا۔ مسند امام احمد میں ہے، لو کان الایمان عند ثریا، جب ایمان ثریا پر چلا جائے گا، جب دین ثریا پر جائے گا، جب علم ثریا پر جائے گا، جب ایمان ثریا پر جائے گا، اس کی قوم کا ایک فرد اسے وہاں سے لے کر آئے گا اور امت میں عام فرما دے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں، اس آیت کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ، باقی 4 امام بھی ہے، لیکن امام مالک عربی النسل ہے، امام شافعی عربی النسل ہے، امام احمد بن حنبل عربی النسل ہے۔ نبی نے کس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فارسی النسل کے بارے میں۔ تو امام اعظم تنہا فارسی النسل ہے۔ خوش نصیب ہو مشیر آباد کے حنفی مسلمانوں کہ تمہارا امام وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر کنایتاً اشارتاً قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 طبقوں کا ذکر فرما دیا کہ اللہ بھیجنے والا، رسول آنے والے، صحابہ کا تصفیہ فرمانے والے، اور اس کے بعد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نبی جو ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی بھی تربیت فرمانے والے ہیں۔ اب آگے اللہ فرما رہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور وہ گدھے ہیں کہ جن کی پیٹھ پر کتابیں رکھی جائے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ان کو کتابوں میں کیا مضمون ہے، کتاب میں کیا عنوان ہے، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ گدھا کیا جانے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خوبصورت لائبریری بنوا لی ہے، اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، بہترین کاغذ والی کتاب، اور وہاں بیٹھے بھی رہتے ہیں، لیکن سنی جا کر ایک دم بھپل جاتا ہے، سنی جو ہے سینے پہ دھاک لے لیتا، ارے باپ اتنی کتاب، ارے سمجھ جا اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ گدھا ہے جس پر کتاب رکھی گئی ہے، لیکن اسے پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا، پڑھنا ورنہ کچھ نہیں آتا۔ 5 لوگوں کا ذکر ہو گیا، اللہ کا، رسول کا، صحابہ کا اور امام اعظم کا، اور آخری میں گدھے کا بھی۔ اب سمجھ جاؤ امام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ نماز پڑھے عشاء کی؟ اچھا جتوں نے پڑھے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لینا جا کر۔ ہاں، نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے، نماز کے معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور ہم لوگ اتنے بڑے پیر صاحب بھی نہیں ہیں کہ تم کو پھوکٹ میں جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیں، جیسے حیدرآباد کے مرشداں، حضرتاں، پیراں، پاشا۔ ارے یاد آ ہی جاتی، کیا کروں، نہیں بولے تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کا بھی نہیں ہوتا جی۔ ایسا کیسا آکو ہمارے بارے میں نہیں بولے، تھوڑا تو بولنا۔ تو بہرحال عشاء پڑھی آپ نے ماشاءاللہ، امام کے پیچھے پڑھی نا۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، امام کی قیمت کیا ہے ذرا وہ سمجھو۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھی عشاء کی تو جو اس کا ثواب طے ہے ایک نماز کا وہی ملا آپ کو۔ اب یہی نماز آپ نے مسجد میں آ کر امام کی اقتداء میں پڑھی، نماز وہی ہے عشاء کی، ایمانداری سے بتاؤ کتنا ثواب ملا؟ ہاں ماشاءاللہ،
27 درجہ افضل ہے نماز جماعت سے پڑھنا تنہا پڑھنے سے۔ اچھا آپ بتاؤ اس میں ایسا کیا انوکھا کام ہو گیا کہ آپ کو 27 درجہ زیادہ ثواب ملا؟ انوکھا کام یہ ہوا کہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھی، آپ امام کے پیچھے پڑھے، ویسا پیچھے نہیں پڑھے انگلیاں کرنے والا حساب، وہ انگلیاں کرنے والا پیچھے نہیں پڑھنا، امام کی اقتدا کی آپ نے امام کی بات مانی، تو امام کی بات ماننے کا اجر اللہ نے کتنا بڑھا دیا۔ اچھا اب یہی آپ امام جامع مسجد کے پیچھے پڑھو جو مسجد کبیر ہو، تو وہاں پر آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جیسے جیسے امام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے نمازوں کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ امام کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ اچھا چلو اسی محلے کے امام کو لے لو، یہ محلے میں جو امام ہے گھر میں نماز پڑھی، ایک نماز کا ثواب ایک ہی ملا آپ کو، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملا۔ یہ امام کی قدر و قیمت ہے۔ اچھا یہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک امام ایک مقتدی، 2 ہی لوگ ہوتے ہیں نا بھائی۔ اچھا اب جو نہ امام ہو نہ مقتدی ہو، کبھی امام کو انگلیاں کرے کبھی مقتدیوں سے لڑے، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہے غیر مقلد۔ جیسے ملک کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، ایک حاکم ہوتا ہے باقی محکوم ہوتے ہیں، ایک مالک ہوتا ہے باقی سب مملوک ہوتے ہیں، لیکن جو نہ حاکم ہو نہ رعایا ہو بلکہ تیسرا ہی ہو اسے ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم آپ سب الحمدللہ مرد ہیں اور ہمارے گھر میں خواتین بھی ہیں، آپ مرد ہیں، اللہ نے انسان میں 2 جوڑے جو بنائے مرد اور عورت، تیسرا بھی بنایا، تو وہی تیسرا کون ہے؟ اچھا یہ بات کس نے بولا، تم نے کہ میں نے؟ تم لوگوں نے۔ مناظرہ کون کرے گا اس پہ، تم کہ میں؟ رکامے باتوں پہ میں مناظرہ نہیں کرنے والا بھائی، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اس پر غیر مقلدوں ان سے مناظرہ کر لینا۔ بہرحال اب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ابھی امام صاحب رکوع میں ہی ہے لیکن آپ اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ماشاءاللہ آپ تو آسمان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، حدیث و قرآن پر عمل کرنے کا زیادہ چسکا لگا ہوا ہے آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہیں امام صاحب رکوع میں ہے، چلو میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، کوئی برا کام کیا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب ایک آدھ غیر مقلد اگر سجدے میں چلا گیا امام کو رکوع میں چھوڑ کر، یا امام سجدے میں ہے تو یہ قعدے میں بیٹھ گیا، امام قعدے میں ہے تو اس نے سلام پھیرا، غلط کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار فرماتے ہیں، جو امام پر سبقت کرے، امام پر بازی لینے کی کوشش کرے، بروز قیامت وہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچ رہا ہوں جس محلے کے مسجد کے امام کو لوگوں نے اور کمیٹی نے مل کر امام بنایا ہو اور جس کی امامت پر ہمیشہ تلوار لٹک رہی ہے، سب کو خوش کرنا جس کی ذمہ داری ہے، کبھی کوئی حضرت ناراض ہو جائیں تو بیچارے کو عصر کے بعد پروانہ امام کا مخالف اگر کوئی بن جائے اس امام کے گدھا بنائے گا۔ اب میں سوچ رہا ہوں جو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آ رہا ہے، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو، جسے اللہ و رسول نے امام بنایا ہو، جو اس کا مخالف ہو وہ قیامت میں کس حال میں اٹھے گا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھیں اللہ۔ یار مشیر آباد والو، تم لوگ اتنے سست تو نہیں تھے، درود پڑھنے کی میں نے اپیل کی ہے اور ابھی سے آپ بیزار ہو گئے۔ چلیے میں بھی تھوڑی دیر میں اپنے خطاب کو ختم کر دیتا ہوں، کروں؟
یار ایسا مت کرو، جلسہ اتنی محنت سے بچوں نے کیا ہے ماشاءاللہ، جیسے بھی ان سے بن پڑا، ہاں، اور آپ ان کی محنت کو ضائع کر رہے ہو۔ یہ اصل میں بیچ بیچ میں درود پڑھانا کچھ دیر کے آرام لینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ جن کو بالاجماع امت نے امام اعظم ابو حنیفہ بنایا ہے، اور ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اچھا، آج میں تقلید ہی پر گفتگو کرنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم میں کا ہر شخص آدھا آدھا مناظر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب تک وہ تمہیں پریشان کرتے تھے نا، کل سے تم ان کے ناک میں دم کرو، اور ڈیفینس نہیں، اٹیک۔ کیوں ٹھیکہ لے کے رکھا تو نے سوال کرنے کا؟ اوپر سے آیا، ہتھی کے کان میں سے آیا۔ ارے بھائی ہمیں حق نہیں ہے سوال کا، ہم بھی پوچھیں گے، اور ہم تو اس لیے پوچھیں گے، ہم تو 16 آنا کھڑے ہیں، اور شروع سے ہے۔ حیدرآباد میں غیر مقلدوں کی تاریخ پتہ کرو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میکزیمم اگر مبالغے سے بھی کوئی کہے تو 100 سال سے اوپر نہیں ہو رہے، جبکہ حیدرآباد میں اسلام لگ بھگ 700-800 سالوں سے ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے اسلام اوپر سے نیچے آ رہا ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ گمراہ تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، جہنمی تھے، اچانک 100 سال کے اندر کچھ لوگ جنتی پیدا ہو گئے، اہل حق پیدا ہو گئے، حدیث و قرآن سمجھنے والے پیدا ہو گئے۔ ارے کچھ تو دماغ لگاؤ، یہ دماغ کے اندر تمہارے اس دماغ شریف میں، اس تمہارے کھوپڑی شریف میں دماغ شریف ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے؟ کچھ تو دماغ چلاؤ کہ یہ لونڈے لفاڑے جو حدیث و قرآن کا نام لے کر چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علمی دنیا میں ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ کسی مشرق اور کسی مغرب کے نہیں ہے، ان کی حقیقت میں جانتا ہوں۔ تم سوال کی دھونس دے رہے ہو، تم مناظرے کی دھونس دے رہے ہو، بیٹا ابھی تم بالغ بڑھ کے ہو۔ میں نے اتنے گاؤں دیکھے ہیں جتنے تو نے روٹی کے ٹکڑے نہیں کھائے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس آیت کریمہ سے صاف ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا بھی شخص ہوگا جو دین کو آسمان کی بلندیوں سے لا کر لوگوں میں عام کرے گا۔ اس کے کئی دلائل میرے پاس ہے کہ اس سے مراد امام اعظم کی ذات ہے۔ ہم اور آپ سب جتنے لوگ ہیں، دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے، علماء، فقہا، جہلا جتنے بیٹھے ہیں، سب مذہباً کیا ہیں؟ زور سے حنفی ہیں ہم لوگ، حنفی۔ قادری نسبت کیوں لگی؟ مرید ہوئے۔ حیدرآبادی کیوں لگی؟ رہتے حیدرآباد میں۔ ہندوستانی کیوں لگی؟ ملک ہے ہندوستان۔ تو اسی طرح حنفی نسبت کیوں لگی کہ ہم اور آپ کوفہ میں ہجری 80 میں پیدا ہونے والے امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا حضرت علی کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اب تقلید کو لے کر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں میں انگریزوں کے منحوس قدم پڑنے کے بعد پیدا ہوئی، جس نے تقلید مطلق کو اور خاص طور سے تقلید شخصی کو حرام قرار دیا، شرک قرار دیا۔ ان کے نزدیک تقلید کرنے والے مشرک ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ ان کے جو امام ہیں انہوں نے دین میں حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کیا ہے، حدیث کے موجود ہوتے ہوئے معاذ اللہ دین میں ڈنڈی ماری ہے، ایسا ان کا خیال ہے۔ آئیے آج میں آپ کو تقلید سمجھا دوں۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے عربی میں وہ قلادہ ہے، قلادہ۔ میں نے وعدہ کیا کہ آپ مناظر بن کے اٹھیں گے، تو اچھے سے نوٹ کر لیجئے۔ تقلید کا جو مادہ ہے، یعنی جس سے تقلید کا لفظ بنا ہے، اسے کہتے ہیں قلادہ۔ تقلید، اطاعت، فرما برداری، پیروی، یہ سب ایک ہی معنی کے مختلف لفظ ہیں۔
معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ تقلید، پیروی، اطاعت، فرما برداری، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اقتدا کرنا، یہ سب کا معنی ایک ہی ہے کہ دین میں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کسی بڑے کی بات کو دین میں دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ دلیل ہوتی ہے لیکن دلیل اگر وہ بتا دے تو ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں۔ اب جیسے اگر میں کہوں کہ بھئی آپ سب بالغ ہیں، آزاد ہیں، جاؤ حدیث و قرآن میں منمانی کرو، کل سے ہر شخص اگر حدیث قرآن لے کر بیٹھے تو ہر شخص کا ایک نیا فرقہ ہوگا، یقین جانیے یہاں جتنے بیٹھے اتنے فرقے پیدا ہو جائیں گے، پھر 72 تو پتہ نہیں کس کونے میں چلے جائیں گے۔ جب ہر شخص کو آزادی دی جائے گی تو ہر شخص اپنے حساب سے تو حدیث قرآن سمجھے گا، اور حدیث قرآن اپنے حساب سے سمجھنے سے بیڑا غرق ہوگا۔ نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ایک بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ سعودی ریجیکٹ تشریف لائے، یہ جھاپک جھوا داڑا ان کا، جیسے اس کا ہے کون کی انہیں جمائی، کس کا جمائی رہے؟ جمائی ہے کہتے، ارے تو جمائی رہے کہ دولے بھائی رہے، تو تیرے گھر پہ رہو، دین کے معاملے میں نہیں چلے گا۔ دین کے معاملے میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی حدیث اور منہج سلف کو دلیل بنایا جائے گا۔ تو بہرحال ایک صاحب سعودی سے آئیے جھاپک جھوا داڑا رکھ کر، بہت بڑے فضیلت الشیخ حافظہ اللہ، سعودی ان کو بلائے، کچھ تو بھی دوسرا کام بول کے اور لگا دیے ان کو اونٹ چرانے کے لیے۔ اب اونٹ چراتے چراتے کرنا کیا، رکامہ اکیلے بیٹھے رہتے، تو ان کو کسی نے لا کے دے دیا کتابیں، بولے پڑھو، اور تھوڑی بہت بھوجپوری عربی کچھ اونٹوں سے سیکھ لی اور کچھ وہاں کے بدوؤں سے سیکھ لی۔ اب سیکھنے کے بعد وہ کیا کرنے لگے، رکامہ کام رہ بعد کیا کرتا آدمی، بیکار آدمی کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ اور سیا کر، تو وہ حدیث قرآن پڑھنے لگے۔ تو بیچارے تھوڑے بہت محقق مدقق علامہ صاحب ہو گئے۔ اب جب وہ آئے ہندوستان تو ان کے سامنے یہ حدیث گزری کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بھی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، تو ان کا دماغ دیکھیے کتنا چلا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر شخص کو حدیث و قرآن پڑھنے کی آزادی دی جائے تو کیا غضب ہوگا، یہ اندازہ لگائیے۔ اب یہ صاحب نے جب حدیث پڑھی تو کہا، بولے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوئی پانی میں پیشاب نہ کرے، اس سے پانی ناپاک ہوگا، لیکن کوئی اگر وسیلہ اختیار کرے، یعنی ایک عدد پائپ لے اور اپنے مقام پیشاب پہ رکھے اور دوسرا سرا مٹکے کے اندر چھوڑ دے اور اس وسیلے کے ساتھ پیشاب کرے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہے۔ سمجھو گے ایسے حدیث؟ اب پھر اتنا ہی نہیں، اتنا ہی سمجھ کے چپ نہیں بیٹھے ہو، وہ زیادہ بقرات تھے، الف سے علامہ صاحب تھے، ان کی بقراتی ان کو چین کہاں لینے دے رہی تھی۔ بولے اور دوسری تحقیق یہ ہے اس کے اندر، اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا رکے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے ورنہ ناپاک ہوگا، لیکن کوئی سنڈاس کر دے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ بتاؤ، سنڈاس زیادہ خطرناک ہے کہ پیشاب؟ یعنی جو پانی پیشاب سے ناپاک ہوگا وہ سنڈاس سے پاک رہے گا۔ ارے بقراتو، دلندرو، خبیثو، کیا ہو گیا تم کو، ایسے حدیث قرآن پڑھو گے؟ اس لیے ہم لوگ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے، نہ خود ہم آزاد ہے۔ دین مدون ہو چکا ہے، دین مبوب ہو چکا ہے، دین ترتیب دیا جا چکا ہے۔ اللہ دین دینے والا، رسول دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، امام اعظم دین کے لکھنے والے، یہ دین لکھا جا چکا ہے۔ اب ہم ہر مسئلے کو اپنے بڑے سے دلیل پوچھے بغیر جب وہ بتاتا ہے مان لیتے ہیں، اس لیے کہ دلیل دیکھنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ اگر دلیل دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم تقلید کرتے ہی کیوں؟ اور اس زمانے میں بنا
بنا تقلید کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. خدا کی قسم جو تقلید کے روش سے باز آئے گا, تقلید کا راستہ چھوڑے گا, وہ جہنم میں جائے گا, وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ بے دین ہو جائے گا, اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. تقلید کے بغیر دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, یہ میرا چیلنج ہے, اور اس پر جس کو مناظرہ کرنا ہو میں اس کے لیے ابھی موجود ہوں, ابھی مناظرہ کر سکتا ہے. تقلید کے بغیر دین میں چارہ ہے ہی نہیں. اب تقلید بنا لفظ قلادہ سے. قلادہ کس کو کہتے ہیں پتا ہے بھائی کسی کو؟ اچھا کسی کو پتا ہو تو بتا دے. ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں یار, تقریر تو کبھی باہر ہوں گی انشاءاللہ کھلی فضا میں. اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے. میں علماء کو نہیں پوچھ رہا ہوں, ان کو سب پتا رہتا ہوں. میں کبھی بھی تقریر میں پیچھے نہیں دیکھتا علماء کو, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پان نوشی فرما رہے ہیں, چائے نوشی فرما رہے ہیں, پان خوری کر رہے ہیں, یہ زینت اسٹیج ہے. تقلید بنا ہے لفظ قلادہ سے. قلادہ کہتے ہیں ہار کو, لیکن یہ کہتے نہیں قلادہ مانے پٹا جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. بے شک لغت میں قلادہ کا مطلب پٹا ہی ہے, لیکن جب یہ انسان کے لیے بولا جائے تو ہار والا تب پٹے والا معنی آتا. ہم چونکہ انسان ہیں انسانوں والا معنی کرتے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ ہیں. آپ کے کیا کہنے, کون ہے یہ؟ دیکھو جو بھی بولو گے اس پہ تم مناظرہ کرنا, ہر بات پہ میں تھوڑی مناظرہ کروں گا. اچھا اب آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. قلادہ مطلب ہار, انسان کے لیے بولا جائے تو. اور دلیل بھی جہاں سے آپ حدیث لیتے ہیں نا, اسلام 360. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو بولتا ہوں 2-4 دن اگر انٹرنیٹ بند رہا تو غریب پورے کے پورے یتیم ہو جائیں گے یار. پھر مرغی پہ, وہ مرغی نہیں انڈے پہ بیٹھتی 22 دن, ویسے نکلیں گے نہیں حضرت باہر. مناظر صاحب جم جائیں گے دہی کے جیسا ایک ہی جگہ. خدا نہ خواستہ انٹرنیٹ کی گوگل کی سروس بند ہو گئی. بڑا مہربان ہے گوگل ان لوگوں پر, بیچاروں کا سارا تام جھام اسی سے چل رہا ہے. سنیے سنن ابن ماجہ کی حدیث 200, سنن صحیح بخاری حدیث نمبر 4608 4608. اما عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, اما عائشہ صدیقہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا, تو اس ہار کو نبی علیہ السلام نے قلادہ فرمایا ہے. دیکھو یہ بخاری شریف 4608 کہ مقام بیدا پہ حضرت عائشہ کا قلادہ گم ہو گیا تھا. قلادہ, یہاں قلادہ کا لفظ ہے تو معلوم پڑا کہ جب لفظ قلادہ انسانوں کے لیے بولا جائے تو ہار والا معنی آتا ہے, اور جب جانوروں کے لیے بولا جائے تب اس کا معنی پٹا کیا جاتا ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے یہ قلادہ سور کو پہنانے سے منع کیا ہے, یعنی وہ سور ہوگا جسے قلادہ نہیں پہنایا جائے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اسلام 360 کھول لو. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 دیکھو, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور علم کو نااہلوں کے سامنے رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں ہیرے اور موتی کا قلادہ ڈالنے والا. یعنی جب قلادہ ڈالا جائے تو قلادہ ڈالنے والا مقلد ہوتا ہے. نبی نے سور کو مقلد بنانے سے منع فرمایا. کس کو مقلد بنانے سے منع فرمایا؟ ہاں بھائی دلیل دے رہا ہوں حدیث سے, کوئی جھگڑا ہی نہیں. حدیث پہ تو آپ بھی سرنڈر ہو جاؤں گے نا, آپ تو اہل الحدیث ہو یا پھر جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو. اگر صحیح کے اہل حدیث ہو تو دیکھو یہاں حضور علیہ السلام نے قلادہ فرمایا سونے اور ہیرے اور جواہرات کا ہار. ایسے اگر کوئی شخص نااہل کے سامنے
عقل کی باتیں کرتا ہے، علم کی باتیں کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں قلادہ ڈالتا ہے، تو سور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، قلادہ ڈال کر اسے مقلد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال معلوم پڑا کہ تقلید جو ہے وہ قلادہ سے بنی ہے، اور قلادہ کہتے ہیں ہار کو۔ ہم لوگ چونکہ انسان ہے، انسان والا معنی کرتے ہیں، یہ جانور ہے اس لیے یہ جانوروں والا معنی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں مقلد جانور ہوتا ہے اور اس کے گلے میں پٹا ہے، مقلد اندھا ہوتا ہے۔ ارے ہاں ہم اندھے ہیں، اگر ہم آنکھ والے ہوتے تو کسی آنکھ والے کے پیچھے تھوڑی چلتے، اپنا راستہ الگ بناتے۔ ہم سب اندھے ہیں، آنکھ والے امام اعظم ہے، اللہ نے انہیں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور ایک بات سن لو، نام اہل بڑا چوکھا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، لیکن یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا غلط یہ کہ اہل قرآن قرآن والے ہیں۔ ایک فرقہ ہے اہل القرآن، وہ اپنے آپ کو قرآن والا کہتا ہے۔ وہ شخص کیسے قرآن والا ہو سکتا ہے جو نبی کی حدیث کو چھوڑ دے، جبکہ قرآن کے اندر ہے حدیث کی پیروی کا حکم۔ قرآن میں حدیث کی پیروی کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو جیسے وہ نام کے اہل قرآن ہے، ویسے ہی یہ نام کے اہل حدیث ہیں۔ ایک پیسہ بھی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ میں آگے پھر کبھی بتاؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی مقلد ہیں، لیکن بس دوسروں کو مشرک کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا؟ تقلید کہتے ہیں کسی بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ خدا کی قسم لغت میں تقلید کی یہی تعریف ہے۔ لغت نہ حنفی ہوتی ہے، نہ شافعی ہوتی ہے، نہ مالکی ہوتی ہے، نہ حنبلی ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ زیدی ہوتی ہے، نہ امامیہ ہوتی ہے، نہ جبریہ قدریہ ہوتی ہے، نہ مرجیہ جہمیہ ہوتی ہے، نہ غیر مقلد ہوتی ہے۔ لغت کامن ہوتی ہے، لغت میں یہی معنی تقلید کا ہے۔ اچھا، اس معنی کے لحاظ سے آپ کہتے ہو کہ مقلد سب مشرک ہے، تقلید مت کرو، تحقیق کرو، تو آپ سب نے تحقیق کی ہے؟ بہت اچھا سوال دے کر جا رہا ہوں، ذہن میں رکھو، اور آدھے مناظر بن کر اٹھو، اور منہ کی کھا کر مت آؤ، پچھاڑ کے آؤ، گھر تک پہنچا کر آؤ۔ جس کے امام نے 1300 کتابیں لکھی ہو، ان کو علم کی کیا کمی ہو؟ جس کے امام نے علوم و فنون کے دریا بہا دیے ہوں، ان کو علم کی کیا کمی ہے؟ ارے تم تو مجھے بھری نیند میں سے، بھربھس نیند میں سے اٹھا لو، انشاءاللہ میں مناظرے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تو سنو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید تو یہ بھی کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی آپ سمجھ گئے؟ بغیر دلیل پوچھے کسی کی بات ماننا، تو یہ کہتے ہیں ہاں یہی شرک ہے، دلیل ڈھونڈو، تحقیق کرو، کسی کی مت مانو۔ اچھا، جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہیں، سب سے پہلے تحقیق انسان دین میں تو بعد میں کرے گا، پہلے اپنے اوپر کرے گا۔ میں مسلمان ہوں نہیں ہوں، انسان ہوں نہیں ہوں، اپنے باپ کا ہوں نہیں ہوں۔ تو جتنے مشیرآباد میں غیر مقلد ہے، وہ سب کو دلیل مل گئی کہ وہ ان کے ہی باپ کے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ابھی اچھے سے سمجھاتا ہوں، بنا سمجھائے نہیں چھوڑوں گا آج۔ ہاں، اب کل کو کوئی غیر مقلد جائے اپنی ماں کے پاس اور کہے میری ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں، ماں کہے یہ دیکھ فلاں ابن فلاں کا تو بیٹا ہے، تو وہ کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں؟ تو ماں نکاح نامہ لے کر آئے، دیکھ بیٹا یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، فلانے سن میں اتنے مہر کے بدلے نکاح ہوا، یہ گواہان تھے اور یہ وکیل تھا، یہ ہال تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بولے ماں اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ خون بن کر میری رگوں میں تھوڑی دوڑ رہا ہے، میں کیسے مان لوں وہی میرا باپ ہے؟ اب بتاؤ،
جو اپنے باپ کو ماننے کو تیار نہ ہو، غیر مقلدانہ ذہنیت کا آدمی، دنیا کا کوئی آدمی اسے حلالی ثابت کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان یہی تقلید کرتا ماں کی کہ ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، ہم سنیوں نے مان لیا۔ سب سے پہلی تقلید یہ ہے۔ اگر تم 16 آنے غیر مقلد ہو، تقلید کو شرک سمجھتے ہو، تو بتاؤ اب تک اپنے باپ کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ آپ نے او جمائی صاحب، آپ نے اپنے ابا کو ابا کس کے کہنے پر مانا؟ ضرور ماں کے کہنے پر مانا۔ یہ تقلید ہے، تقلید شخصی ہے، تقلید اماں ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ڈی این اے رپورٹ کرواتے اور لے کر گھومتے کہ ہاں میں وہ غیر مقلد ہوں جس نے ماں کی تقلید نہیں کی ہے، اور ڈی این اے رپورٹ کے بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے۔ بیٹا درود پاک پڑھو اللہ۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذریہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مرکز میں ذرا پھنس گیا تھا، آج پورا صاف کر کے آ گیا، نہیں چھوڑتوں بھائی، آج مناظر بنا کے جاتا ہوں تم لوگوں کو۔ اور ان میں کون سے پڑھے لکھے ہوتے؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ تم لوگ خالی پیچ العلوم دیکھ کر، یہ بڑا کباب دیکھ کے، یہ لال رومال، وہ فارم کے مرغیاں نہیں، ان کے چونچا لال لال، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ تو ہم کیا کرنا سعودی میں نہیں دیکھا؟ ہم نے سعودی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور حرام خور، سعودی میں تھیٹر کھل رہے، عورتوں کو ڈرائیونگ کے لائسنس مل رہے، سعودی میں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، یہودی مدینہ طیبہ میں آ رہے ہیں، روضہ انور کے پاس جدید یزیدیوں کے جدید گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے سعودی کا کلمہ پڑھا ہے؟ بے وقوف کہیں کے۔ جب ہماری بات آتی ہے تو حدیث و قرآن کا مطالبہ، اور جب اپنی بات آتی ہے تو سعودی سعودی کر کے نکل جاتے ہو۔ تمہارا سعودی تمہیں مبارک، ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، کتاب و سنت، اجماع اور قیاس ہماری دلیل ہے، اس بنیاد پر ہم تم سے بات کریں گے۔ بہرحال اب میں کہہ رہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے کہ آدمی باپ کی تحقیق کرے تو ان سے پوچھنا تو دین میں تحقیق کرنے آیا ہے؟ حالانکہ روٹیاں پکی ہے، چپ چاپ کھا لو، لیکن کیڑا بہت بڑا ہے، نہیں میں تحقیق کر کے رہوں گا، میں معلوم کر کے رہوں گا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ارے ایک حدیث کی تحقیق میں تو 50 سال کی عمر نکلے گی، دھتورے عمل کب کرے گا؟ ہم بے لگام نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ بزرگوں نے کتابیں ترتیب دے دی، مزہ درود پاک پڑھے اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شہباز دکن۔ اب پہلی تحقیق تو یہ بنتی ہے کہ آدمی اپنے باپ پہ تحقیق کرے۔ دیکھو اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر جو کاروان دنیا چل رہا ہے نا، پوری دنیا کا کاروان، یہ صرف تقلید سے چل رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر تقلید کا نظام نہ ہو تو دنیا میں بوال مچ جائے گا، طوفان آ جائے گا، جنگیں ہوں گی، خانہ جنگیاں ہوں گی۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ کوئی بھی ادارہ، کوئی جامعہ، اسکول، کالج یا کوئی پرائیویٹ ادارہ جہاں ایک افسر ہوتا ہے اور سارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اگر سب کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ کسی بھی وقت آؤ کچھ بھی کام کرو تو ادارے کا سسٹم خراب ہوگا۔ تو وہاں بھی ایک افسر کی بات مان کر سب کو ادارے کی فارمیلٹیز پہ، ادارے کے رسم و رواج پر، ادارے کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس صورت میں وہ ادارہ چلتا ہے۔ اسی طرح تقلید کی برکت آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو کسی غیر مقلد کا تھا، پڑھنے کے لیے مولانا کے پاس گیا، پہلا دن ہے مدرسے میں، مولانا نے پڑھا بیٹا پڑھو الف، بولے حضرت پڑھ تو لوں گا لیکن میں کیسا مانوں یہی الف ہے۔ اب بتاؤ جو پہلے دن جا کر ہی استاد سے منہ زوری کرے، منہ چلائے، زبان درازی کرے،
آگے چل کے یہ زیور علم سے آراستہ ہو سکتا ہے، اسے علم کی بو باس لگ سکتی ہے، نہیں، اس لیے چپ چاپ مان لے۔ استاذ نے کہا الف تو الف مان لے، با بولا تو با مان لے، استاذ کی پیروی کر، علوم دینیا سے تیرا سینہ منور ہوگا، قرآن و حدیث کے موتی تیرے دل و دماغ میں جگمگائیں گے اور تجھے راہ ہدایت نصیب ہوگی۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تقلید کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو آزاد خیالوں کا ٹولہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، میں انہیں بتا دوں یہ صرف 4 اماموں پہ بھونکتے ہیں، ورنہ یہ دین میں تقلید نہیں کرتے۔ آج میں ثابت کر کے جاتا ہوں یہ تقلید کرتے ہیں۔ ذہن حاضر ہے سننے کے لیے؟ قرآن کریم جو پڑھا جاتا ہے اس کی کتنی قرأتیں ہیں؟ 10۔ کتنی؟ 10۔ ہاں، ہوئے نا شرمندہ؟ ویسا بولتے مت جاؤ، ایک آدھے بار چپ بیٹھتے جاؤ، آتا تو بھی نہیں بولنے کا، پھر کیسا اپنی بکری پھنس جاتی نا۔ 7 بھی ہے لیکن 10 ہے۔ قرآن کریم کی 7 قرأتیں ہیں، 10 قرأتیں ہیں، اور وہ 7 حروف میں لکھا جاتا تھا، تو حضرت عثمان نے 6 حروف کو ختم فرما کر جلا کر ایک حروف قریش کو باقی رکھا، اس کی قرأتیں آج بھی 10 ہے۔ اچھا، ہمارے ہندوستان میں اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ، مہدوی، سنی اور جتنے فرقے ہیں، سب قرآن کو امام ابو عاصم کوفی کی قرأت پر پڑھتے ہیں۔ اچھا، امام ابو عاصم کوفی نے جو قرأت رائج کی ہے، کیا یہ اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو، یا رسول نے ان سے فرمایا ایسے قرأت رائج کرو؟ نہیں، وہ فن قرأت کے امام ہیں، انہوں نے اس کے اصول بنائے۔ اچھا بیٹھے، درود پاک پڑھیں۔ اللہ تو یہ جو 10 ہے، ہاں بیٹھ جائے، یہ جو 10 قرأتیں ہیں قرآن کریم کی، ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ تم پوری زندگی امام ابو عاصم کوفی کی روایت پہ قرآن پڑھتے ہو، روایت حفظ پر پڑھتے ہیں نا قرآن؟ نہیں پڑھتے؟ پوچھو علماء سے، علماء بتائیں، ان سے پوچھو نا۔ ایک حلب میں مناظرہ ہوا رمضان بوتی اور ناصر الدین البانی کا، مناظرے کا موضوع تھا تقلید۔ شیخ رمضان بوتی نے ایک ہی سوال پوچھا کہ تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے؟ چاروں خانے چت ہو گئے، مر گیا ناصر الدین البانی، جواب نہیں دے پایا، کیونکہ وہ بھلے فقہ میں امام اعظم کی تقلید نہ کرے لیکن قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کا مقلد۔ آپ کب سمجھیں گے ان گھامڑوں کو؟ آپ قرأت میں مقلد ہیں امام ابو عاصم کوفی کے، تو ان سے پوچھو جب علم قرأت میں امام ابو عاصم کوفی پر آنکھ موند کر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو فقہی مسائل میں امام اعظم پر اعتماد کرنا اور ان کی تقلید کرنا حرام کیوں؟ چلو اس سے بھی بڑا ڈوز دیتا ہوں آپ کو، تیار ہو؟ علم الحدیث، اسی وجہ سے تو اہل الحدیث ہے نا، اسی نام کی روٹی توڑ رہے ہیں، اسی نام پر پیڑ بھر رہے ہیں، حدیث والے۔ حالانکہ حدیث کا معنی بکواس ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہ بکواس والے ہیں۔ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جو سنت ہوگی، جو سنت نہیں ہوگی اس حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، اب علم الحدیث کے اندر یہ لوگ بار بار بخاری مسلم ترمذی کی بات کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، جس کا پورا نام یہ ہے، پورا نام اس کا صحیح بخاری، امام بخاری کی کتاب ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، اصح الکتب
بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا ان سے کہو کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یا صحابہ نے کہا یا تابعین نے کہا، کسی نے نہیں کہا، بعد کے علماء نے کہا، تو ان کے کہنے سے بخاری کو آپ ایک ون کلاس کی کتاب مانتے ہو؟ گدھوں کا یہ تقلید نہیں ہے۔ اچھا سنو، بخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اتنا بڑا نام ہے بیٹا بخاری کا۔ تو خالی اسلام 360 میں دیکھتا ہو لے، خالی اسلام 360 میں دیکھتا، پورا نام پوچھ لیے تو بخار آ جاتا، نکلتے چ نہیں باہر، مناظر صاحب آتے چ نہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے بولتے۔ ہاں سب بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ کہا امام بخاری مقلد ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے مجمع میں راجستھان میں، بولے کیا دلیل ہے وہ مقلد ہے؟ انہوں نے اپنی زبان سے کہا میں مقلد ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے اپنی زبان سے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کہا مانتا کہ نہیں مانتا؟ بولے مولانا ان کا اسلام تو سلسلہ وار ثابت ہے۔ تو میں نے کہا جیسے اسلام سلسلہ وار ثابت ہے ویسے ہی ان کا مقلد ہونا بھی اوپر سے چلا آ رہا ہے سلسلہ وار۔ ہاں جواب دینا آنا چاہیے نا، تم لوگوں کو جواب ہی دینا نہیں آتا۔ اچھا 12، اب حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں یہ عہد نبوی میں نہیں لکھی گئی، عہد صحابہ میں نہیں لکھی گئی، عہد تابعین میں نہیں لکھی گئی، تبع تابعین کے آخری ادوار میں لکھی گئی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، صحیح مسلم، یہ جو 6 صحیح کتابیں ہیں، صحاح ستہ۔ اچھا اب ایک بات بتاؤ، اس بخاری کے اندر 9082 حدیثیں ہیں اور اصل حدیثیں 4000 ہیں، یہ مقرر ہو کر 9082 ہے۔ اب ان 9082 حدیث میں امام بخاری کسی کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، آپ آنکھ موند کے مانتے ہو، آپ نے خود کیوں نہیں تحقیق کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے؟ آنکھ موند کر علم الحدیث میں امام بخاری کی بات ماننا، اللہ کی قسم یہی تقلید فی الحدیث ہے، حدیث میں تقلید ہے۔ اب ایک گھاوڑوں، دلندروں، انگریزی پیداواروں، ملکہ وکٹوریا کا ناپاک دودھ پینے والوں، اگر حدیث میں امام بخاری کی تقلید جائز ہے اور قرأت میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے تو فقہ میں امام اعظم کی تقلید جائز کیوں نہیں؟ مناظرہ کریں گا تو پہلے جواب لے کر آ، مناظرہ کریں گا تو جواب لے کر آ، اور پالا تیرا اس سے پڑا ہے جو خرگوش کا شکار کرنے بھی جاتا ہے تو شیر کے شکار کا سامان لے کے چلتا ہے۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس نے تو اپنے پیر کا درد دور کر لیا تھوڑا سا اٹھ کر، پتہ نہیں تم کیسے برف کی طرح ایک ہی جگہ جمے ہوئے ہو، درد ورد نہیں ہو رہا ہے۔ ارے ہم بھی مرشدی سے بھائی، 12 جگہ سے خلافت ملی ہم کو، بہت بڑے مرشد ہیں ہم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب امام بخاری کی بات مان کر تم حدیث کے صحت و ضعف کو مانتے ہو۔ اچھا اور سنو، اور سنیے، علم اسماء الرجال ایک علم ہے، اسماء الرجال، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال یعنی آدمیوں۔ میں اس لیے اپنے لیول سے نیچے آ کے سمجھا رہا ہوں کہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ درسگاہ میں سمجھانے کا میرا یہ انداز نہیں ہوتا۔
تو علم اسماء الرجال یعنی جیسے امام بخاری اور حضور 200 سال کا گیپ ہے نا. امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے حدیث سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, اور انہوں نے اللہ کے رسول سے. یہ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سند. کیا کہتے ہیں؟ اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. ہاں متن. اور اس کے امام بخاری سے رسول اللہ کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ کیا ہے؟ سند. اچھا اب سند و متن پر بحث ہوتی ہے علم اسماء الرجال میں. آپ علوم کی گہرائی اور گہرائی کیا سمجھیں گے؟ اب ایک ایک راوی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. پیدا کہاں ہوا, کیسا حافظہ تھا, علم کا حال کیا تھا, ملاقاتیں کن سے تھی, زہد و تقوی کا معاملہ کیا تھا. اگر کچھ بھی 19-20 رہا تو راوی کی وجہ سے حدیث پر صحت و ضعف کا حکم لگتا ہے, راوی کی وجہ سے. اچھا اب مجھے بتاؤ, جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے تو غیر مقلد جھٹ سے کیا کہتا ہے؟ نہیں, بہت گاڑھا نکالتا ہے. ایسے تھوڑی یار تم لوگ اتنا ضعیف سعودیہ سے پڑھ کے آیا ہے نا تو بڑا کا گاڑھا گاڑھا عین اور قاف اور حا اور ضاد نکالتا, ضعیف ہے اور اس کی پوری صحیح. اچھا اس کے والی کو صحیح اور ہمارے والی کو ضعیف. اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا؟ ارے بھائی کسی امام نے ہی کہا نا. تو پھر امام کی بات مان کر نبی کی حدیث کو صحیح, ضعیف, موضوع, مرفوع, مدلس, مقطوع, منقطع, مرسل یہ سب مانتا ہے. حسن, حسن لذاتہ ہی, حسن لغیرہ ہی, یہ سب ماہرین فن اسماء الرجال کے احکام ہے حدیث پر. یہاں تو آنکھ بند کر کے تو تقلید کرتا ہے. ابے بے وقوف, جب علم الحدیث میں محدثین کی تقلید جائز ہے, جب اسماء الرجال میں ماہرین کی تقلید جائز ہے, جب صرف و نحو کے اندر صرفیوں اور نحویوں کی تقلید جائز ہے, جب لغت کے اندر بلغاء اور اہل لغت کی تقلید جائز ہے, جب علم القرات میں امام ابو عاصم کوفی کی تقلید جائز ہے, تو مجھے بتا فقہی مسائل میں امام اعظم کی تقلید ناجائز کیوں؟ خاص دشمنی ہے امام اعظم سے, بیڑا غرق کیا امام اعظم نے. ایک صاحب فون لگائے, بولے 3 ہی حدیث آتی تھی ان کو. میں نے کہا شکر مناؤ 3 آتی تھی تو 1300 سال تک تم نکلے نہیں, 14ویں صدی میں انگریز آئے بعد نکلے. اگر 4 آتی تو انڈا پھوٹتا ج نہیں, بچہ باہر آتا ج نہیں. درود شریف پڑھو, اللہم صلی. بتاؤ 3 حدیث آتی تھی امام اعظم کو تو 1300 سال تک نکلے نہیں. خدا نہ خواستہ اگر 4 آ جاتی تو بیچارے ہم کو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتے کیسے رہتے کر کے. یہ تو خیر یہ ان کا بہتان ہے. میرے یہاں نے ان کے سینے کو علوم حدیث سے بھر دیا تھا, علوم قرآن کے معارف سے بھر دیا تھا. آپ سن لیجئے کہ اس کائنات میں اگر سب سے پہلا کوئی غیر مقلد گزرا ہے تو اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ ابلیس گزرا ہے. اب ابلیس کے بعد اس کے جانشین پیدا ہوئے. اچھا سنو کیسے, جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کہ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ کی جماعت آدم کے لیے سجدے میں چلی جاؤ, تو وہ جو 6 کروڑ سال سے عبادت کر رہا تھا, 7 آسمان کو سجدوں سے جس نے بھر دیا تھا, وہ اکڑ گیا کہ میں سجدہ کیوں کروں, انا خیر من, میں ان سے بہتر ہوں. دیکھو اس نے دلیل مانگی کہ میں سجدہ کیوں کروں, تقلید نہیں کی, اطاعت نہیں کی, فرما برداری نہیں کی, آنکھ موند کر بات مانا نہیں, دلیل مانگا. یہ تو آنکھ سے بنے ہیں, یہ تو مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوں. اب اس گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آگ پر مٹی ڈال دی جائے تو آگ کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس نے دلیل مانگا, مانا نہیں, آخر میں جنت سے بھگا دیا گیا. کائنات کا سب سے پہلا غیر مقلد ابلیس ہے. اب اس کے بعد 14ویں صدی میں اس کی ذریت بڑھنے لگی اور اس کی آل میں اضافہ ہونے لگا. اب یہ جو تقلید کا انکار کر رہے ہیں, اچھے سے سن لیجئے, کلیم حنفی سے سن لیجئے, اس آسمان
کے نیچے اس زمین کے اوپر دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں تقلید نہ ہوتی ہو اور جہاں تقلید کے بنا ایک دن بھی گزر سکتا ہو، ایک دن ایک لمحہ تقلید کے بنا نہیں گزرتا۔ اور آپ غیر مقلد ہیں؟ نہیں، آپ کو صرف امام اعظم سے چڑ ہے، باقی آپ ہر ایرے غیرے نتو خیرے جوکر نالائق اور توصیف الشیطان جیسے وہ امائی جمائی وہ کون کی دلندر حیدرآباد میں عمران برادر ہے کتے کون ہے بھائی؟ اتنی بار آتا تو آتے کیوں نہیں سامنے؟ ان سب کے مقلد ہو تم، یہ ہمارا نصیبہ کہ ہم اس کے مقلد جس نے 72 صحابہ کو دیکھا، اور یہ تمہارا نصیبہ کہ تم ایرے غیرے نتھو خیروں کے مقلد ہو۔ غیر مقلد تو آپ بھی نہیں ہو، آپ بھول سے تقلید پر چیلنج مت دینا، ورنہ اتنا کھدیڑوں گا اور اتنا توڑوں گا علم کے ہتھیار سے۔ ہاں ویسے کچھ یہاں گڑبڑ ہو گیا تو حضرت پہلے نکل جائیں گے۔ ارے حضرت کو اور بھی جگہ تقریر کرنا ہے نا بھائی، پھر سلامت رہیں گے تب تو کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقلید کے بنا ایک دن بھی نہیں چلتا۔ خدا کی قسم یہ بھی مقلد ہے، لغت میں بھی تقلید کرتے ہیں، قرأت میں بھی تقلید کرتے ہیں، حدیث میں بھی تقلید کرتے ہیں، نماز 5 وقتہ میں بھی تقلید کرتے ہیں، اسماء الرجال میں بھی تقلید کرتے ہیں، صرف میں بھی تقلید کرتے ہیں، نحو میں بھی تقلید کرتے ہیں۔ بس ان کو اجتہاد میں تقلید نہیں چاہیے، ان کو فقہی مسائل میں تقلید نہیں چاہیے، آزادی چاہیے تاکہ منمانی کرتے رہے اور نیا نیا مسئلہ نئی نئی پڑیا چھوڑتے رہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قریب آئیں۔ ارے دیوانے مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ ایک صاحب تھے، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، بولے کیا کروں لوگ مجھے جانے، تو کسی نے بولا مسجد میں جا کے حق دے، اور دیوانے نے صحیح میں جا کے حق دیا، پورے محلے میں فیمس ہو گئے۔ نیا کام ہوا نا، اینٹک کام ہوا، کچھ ہٹکے ہوا۔ نماز تو سبھی پڑھنے جاتے، یہ خبیث گندگی کرنے چلا گیا۔ تو مشہور ہونے کے چکر میں بے وقوفی مت کرو، چپ چاپ تقلید کا پٹا ڈالو، ورنہ اتنی مصیبت ہوگی۔ اب میں مصیبتیں بتاتا ہوں کہ ایک قدم بھی تقلید کے بنا دین میں نہیں چل سکتے، دین میں تقلید کے بنا ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اور اس زمانے میں مجتہد مطلق کوئی نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہو گیا مذاہب 4 ہی ہیں، اور جتنے محدث گزرے ہیں جن کی حدیث کو لے کر تو الماری میں رکھ کر یہ جھاپک جھوا ڈالا ہلا کر تقلید کا انکار کرتا ہے، دلندر ان کتابوں کے لکھنے والوں نے بھی تقلید کا انکار نہیں کیا، وہ بھی مقلد رہے۔ مذاہب احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ پوری دنیا میں یہی ہے، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے مقلدوں میں برکت عطا فرمائی کہ امت کا 80% حصہ امام اعظم کے مقلدوں کا ہے۔ اچھا یہ امام اعظم کرتے کیا ہیں یہ سمجھنا ہے آپ کو، یہ اجتہاد کیا ہے، زمانے میں مکمل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تھوڑی دیر اجازت ہے نا بولنے کی، جب تک سمجھا کے نہیں بولوں گا بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور آج میرا بھی موڈ ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں اور آپ سمجھ کر جائیں۔ ایک موٹی سی مثال میں دیتا ہوں، مائک میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم اس کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ جو کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، بے شک ہے، لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے، اور اس کا صاف حکم قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث دیکھے بغیر چارہ ہے ہی نہیں، حدیث پہ عمل کرے بغیر چارہ نہیں۔ اچھا حدیث میں اس کا حکم ہے مائک کی نماز کا؟ نہیں۔ اب پھر کہاں جائیں گے؟ آپریشن سے بچہ پیدا کرنا، ٹیسٹ ٹیوب بی بی سے بچہ پیدا کرنا، اعضاء کی پیوند کاری کرنا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، پوسٹ مارٹم کرنا، ٹیلی فونک نکاح، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں حدیث پاک میں ہے، نہ صحابہ کے اجماع میں۔ چوتھے نمبر پہ آتا قیاس۔ کیا آتا؟ جو ہر دور کے مقلد فقہا کر کے اس مسئلے کا حل بتاتے، اس میں 2 3 4 رائے ہو سکتی۔
وہ جو اصول بنائے گئے ہیں اوپر، اس اصول پر قیاس کرو، اسی پر جیسے ابھی بٹ کوائن وغیرہ ہمارے یہاں سیمینار ہوتی ہے، علماء کی بحثیں ہوتی ہے، مقالے لکھے جاتے ہیں، پھر ایک حکم ہوتا ہے وہ فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ جو اصول امام اعظم نے بنائے ہیں اس اصول پر قیامت تک حنفیوں کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے۔ لیکن آپ تو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں ہی دکھاؤ، آپ کو ہر مسئلہ حدیث قرآن میں دکھانا پڑے گا، آپ کو چارہ نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ پوسٹ مارٹم کرنا جائز ہے یا ناجائز، قرآن یا حدیث میں دکھاؤ، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم حدیث اور قرآن والے ہیں، یہ دعویٰ آپ کا ہے نا۔ اور ہم کتنی چیز والے ہیں؟ ہاں یاد ہے، قرآن، ہاں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ ہم قرآن میں دیکھیں گے نہیں ملیں گا، حدیث میں جائیں گے نہیں ملیں گا، اجماع میں ڈھونڈیں گے نہیں ملیں گا، قیاس فقہا میں دیکھیں گے۔ اچھا یہ فقہا قیاس کرتے کیسے؟ تو عقائد نصفی ایک کتاب ہے جو تقریباً ان کے یہاں بھی ہوگی، اس میں قاعدہ ہے القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، پیدا کرنا نہیں۔ جیسے زمین کھودی گئی اور بورویل کیا گیا مشین کے ذریعے، اندر سے جو پانی نکلا، تو آپ یہ کہیں گے جس نے بورویل کیا اس نے پانی کو پیدا کیا؟ پانی خدا نے پہلے ہی زمین میں رکھا ہے، بورویل کرنے والے نے قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، استنباط کے ذریعے، کوشش کے ذریعے وہاں تک پہنچا۔ اب مسئلے حدیث قرآن اجماع میں ہے، لیکن ہم آپ کیا ہیں؟ علم کے سمندر سے کوسوں دور صرف دیکھنے والے، صرف اور ہم سے آگے کے لوگ سمندر کے پاس سی پی چننے والے، اور امام اعظم اس میں ڈبکی لگا کے ہیرا لانے والے۔ امام اعظم اس میں ڈبکی لگا کر، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام حنبل بھی، مگر مجھے ان تین اماموں کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا، وہ بھی اللہ کے نیک بندے، ان کے مذاہب پر عمل کرنے والے بھی اہل حق، اہل سنت، اہل جنت ہے، لیکن ہم یہاں سب حنفی ہیں، اس لیے امام اعظم کی بات ہو رہی۔ تو قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قیاس صرف ظاہر کرتا، پیدا نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پہ کسی عام آدمی کو کہا جائے 12 کو 13 سے ضرب دو، اب اس کے پاس کیلکولیٹر بھی نہیں، اس کے پاس موبائل بھی نہیں، اس کے پاس کمپیوٹر بھی نہیں، اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں۔ اب یہ مسئلہ میتھ کا ہے، تو کوئی فٹاک سے اگر کیلکولیٹر نکال کر حساب کے قاعدوں سے ضرب دے کر بتائے کہ 12 کو 13 سے ضرب دینے کے بعد اتنا بنتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس نے جو ہے مسئلے کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کا جواب دیا ہے۔ امام اعظم بھی یہی کرتے ہیں۔ آپ ذہن کو حاضر رکھیے، انشاءاللہ آدھے مناظر آپ بن جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن کافی ہے، اللہ کی قسم وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں۔ حدیث قرآن کے نام پر بھر بھر کے قیاس کرتے ہیں، حدیث قرآن کے نام پہ ٹرک بھر بھر کے یہ خود حرام کے قیاس کرتے ہیں، یہ حرام الدہر خود قیاس کرتے ہیں۔ ہم ان کا بھونڈا قیاس مانے کیوں؟ ہم ان کا قیاس کیوں نہ مانے جن کا شمار تابعی میں ہے، جن کا شمار جماعت تابعین میں ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، کوئی نیا مسئلہ آیا، اب وہ حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں، ہم جیسے لوگ جو سمندر کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، لیکن جو سمندر میں غوطہ زنی کر رہا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حدیث پاک میں ہے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے پورا ڈبا کر نکال دو، کھانا کھاؤ۔ کیوں؟ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شفا ہے، تو جب بھی مکھی گرتی ہے کون سا پر ڈالتی ہے کھانے میں؟ بیماری والا۔ تو حضور نے فرمایا پوری ڈبا کر نکالو۔ اچھا حدیث میں تو مکھی کا ذکر ہے، مچھر گرے تو کیا کرے؟ جگنو گرے تو کیا کرے؟ لائٹ کے کیڑے گرے تو کیا کرے؟ اب تم کہو کہ ہر چیز حدیث قرآن میں دیکھو، تو مشیرآباد کے غیر مقلدو، میرے کھانے میں لائٹ کا کیڑا گرا، میں کیا کروں؟ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ جواب تو یہی دیں گے نا، حدیث قرآن کا ٹھیکہ انہوں نے لیا۔ جی ایک بہت بڑے غیر مقلد صاحب تھے، بہت بڑے علامہ صاحب تھے، بہت زیادہ بڑے تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ اندر سے پورے سڑے تھے۔
ایک گاؤں میں پہنچے. اب ماشاءاللہ جیسے ہمارے پاشا لوگ بہت زبردست ٹھوستے ہیں ویسے یہ بھی بہت ٹھوستے ہیں. گئے گاؤں کے اندر. اب ان کو لگی تھی بہت تیز بھوک. تو جس اپنی شاگردہ کے گھر میں ٹھہرے تھے بولے بیٹا کچھ ہے گھر میں؟ بولے حضور ایک عدد گلاس دودھ ہے، فی الحال تو کچھ نہیں ہے. تو کہا بیٹا وہی لے آؤ. اب وہ دودھ لے کر آئی تو اس میں ایک مچھر گرا ہوا تھا لنگڑا. تو اب حضرت جی ہے اس کو نکال کر پینا چاہ رہے تھے تو شاگردہ نے ہاتھ پکڑ لیا. حضور بنا حدیث بتائے تھوڑی میں پینے دوں گی. آپ حدیث تو بتانی پڑے گی نا. آپ ہی نہ بولے کہ دین میں ہر بات قرآن حدیث پر عمل کر کے چلنا چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ لنگڑا مچھر یا خالی مچھر دودھ میں گر جائے تو اس کو نکال کر پھینکو اور دودھ پی لو؟ مکھی کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے. تو بولے بیٹا ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کبھی کبھی، روز نہیں، شریکہ نہیں، کبھی کبھی مذہب حنفی پہ عمل کر لیتے ہیں. یہاں اس کا سوال ہے نا پیٹ العلوم کا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. تو کہا بیٹا ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مکھی کے گرنے سے کھانا خراب کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ دوڑتا نہیں ہے، وہ جمع ہوا ہے، گردش نہیں کرتا. کسی بھی صحابی کے عمل میں دیکھتے ہیں وہاں نہ ملے تو ضعیف حدیث میں دیکھتے ہیں وہاں بھی نہ ملے، تب آپ قیاس کرتے ہیں. پہلے دن سے تمہاری طرح قیاس پہ قیاس نہیں کیے جاتے ہیں امام اعظم، بلکہ بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد امام اعظم قیاس کرتے ہیں. تم نے مذہب حنفی کو سمجھا کیا ہے؟ آج ہم سے کہا جاتا ہے آپ حنفی ہیں، محمدی نہیں ہے. آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ حرام خورو، بھولی بھالی عوام کو جھانسا دیتے ہو. یہ رکشہ چلانے والا، یہ کڑیا کام کرنے والا، یہ کپڑے بیچنے والا، یہ ٹھیلے پر چائے بیچنے والا، یہ حدیث قرآن کیا جانے، اس کے سامنے جا کر حدیث قرآن کی باتیں کرتے ہو کہ آپ حنفی ہو یا محمدی ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے کوئی کہے آپ حیدرآبادی ہو، انڈین نہیں ہو. ابے بے وقوف، جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے. کوئی بنگلہ دیشی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا، کوئی پاکستانی تھوڑی حیدرآبادی ہوگا. جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً انڈین ہے. تو آپ کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں. ابے بے وقوف، جو حنفی ہے کتنے پرسنٹ؟ تم اپنا دیکھو. سعودی میں جا کر سلفی بنتے، کبھی پوچھو نا سلفی کا مطلب کیا؟ اور سلفی بولتے ہیں. پہلے مخرج صحیح کرو. سلفی ہے وہ، سلف نہیں ہے، سلف. اور اسی سے سلفی یعنی بزرگوں والا. تو سعودی میں جا کے بزرگوں والے کیوں بنتے؟ یہاں تو صرف اللہ رسول والے ہو. تو وہاں ملائی ملتی ہے نا، وہاں مال ملتا ہے. وہ لوگ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ لوگ حنبلی ہیں. حرم شریف میں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. وہاں غیر مقلد بولیں گے بہت ٹھکائی ہوگی، بہت کوٹے جائیں گے، پیٹے جائیں گے. ناصر الدین البانی نے جب شاہ فہد سے کہا کہ 8 رکعت تراویح کرو، بھگا دیا گیا. زندگی بھر کے لیے مکہ مدینے میں نہیں آ سکتا تھا شاہ ناصر الدین البانی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سعودی والے اور یہ عقیدے میں ایک ہے؟ نہیں، یہ جدھر ڈم ڈم ادھر ہم. پاشا جیسا حساب ہے. رافضی میں گئے تو رافضی، سنی میں رہے تو سنی. اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا حال پوچھتی ہو ہم سے ہمارا منی. سنی شیعہ کے ساتھ شیعہ، سنی کے ساتھ سنی، دونوں پارٹی خوش، کوئی ناراض نہیں ہونا، دونوں پارٹی خوش. یہ سعودی جا کر سلفی بنتے ہیں. یہ سلفی بھی نہیں ہے یہ، اور تقلید کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے. اور یہ امام اعظم پر بھونکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد قیاس کرتے ہیں. اب تم لوگوں کو کہتے ہو آپ حنفی ہو، محمدی نہیں ہو. آؤ میں آج تمہیں بتاؤں ہمارے علم کی سند کیا ہے، ہمارے حدیث کی سند کیا ہے، میرے فقہ کی سند کیا ہے. سننا ہے؟ پیچھے والوں کوئی دشمنی ہے مجھ سے؟ ذرا ہاں تو بھی بولو، ہوں تو بھی بولو، نہیں تو بھی بولو. سنو،
اللہ نے دین دیا محمد الرسول اللہ کو. آپ بانی اسلام بھی ہے, شارع بھی ہے, حلال و حرام کرنے والے بھی ہیں, دین کے احکام بتانے والے ہیں, نافذ فرمانے والے ہیں. تو محمد سے سیکھا صحابہ نے, اور ان صحابہ میں ایک جلیل الشان صحابی عبداللہ ابن مسعود ہیں. محمد کے شاگرد, محمد الرسول اللہ کے شاگرد کون؟ بولو, یاد ہونا, کل آپ کو بھی مناظرہ کرنا ہے. ہر بات کو مجھے ہی مت بلاؤ, تھوڑا بہت تم بھی سنبھال لیا کرو. محمد الرسول اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کہاں ہے؟ کوفہ میں. کہاں ہے؟ 4000 شاگرد جب حضرت علی کوفہ آئے اور حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے ویلکم کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے 4000 شاگرد کھڑے, تو کہا ہے عبداللہ ابن مسعود, تم نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا, فضلاء کا محل بنا دیا. اللہ اکبر کبیر. کوفہ آئے, ان سے سیکھا. علقمہ اور اسود نے محمد الرسول اللہ سے سیکھا, عبداللہ ابن مسعود نے ان سے سیکھا. علقمہ اور اسود نے علقمہ سے سیکھا. ابراہیم نخعی نے ان سے سیکھا. حماد نے عبداللہ ابن مسعود کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ, عبداللہ ابن مسعود حضور کی مسند پہ بیٹھنے والے, ان کی مسند پہ بیٹھنے والے علقمہ, ان کی مسند پہ بیٹھنے والے ابراہیم نخعی, ان کی مسند پہ بیٹھنے والے حماد. اور جب حضرت حماد دنیا سے گئے تو ایک شاگرد نعمان کو تیار کیا. ان کے جانے کے بعد وہ گدی پر بیٹھے, نعمان ابن ثابت, جن کو دنیا امام اعظم کہتی ہے. اچھا, وہ تخت پر بیٹھے. اب انہوں نے 40 لوگوں کی ٹیم تیار کی, مجتہدین کی. پھر نئے نئے مسئلوں کو قرآن و حدیث سے حل کیا جانے لگا. پھر جب نئے نئے مسائل حل ہونے لگے تو 12,93,000 مسائل حل ہوئے. اب اس مذہب کو ترتیب دینے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ. کیا سمجھے آپ؟ مذہب حنفی کو کتاب کی شکل میں لانے والے, الفقہ الاکبر, امام اعظم کے فتاووں کو کتابی شکل میں لانے والے کون؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ. مجھے بتاؤ فقہ حنفی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ چلی اور محمد بن حسن شیبانی پہ ختم ہوئی. یہ شروع بھی محمد سے ہے, یہ ختم بھی محمد سے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, الہی خیر گردانی. یہ شروع بھی محمد سے ہے, یہ ختم بھی محمد پر ہے. اللہ کی قسم, حنفیت ہی محمدیت ہے. امام اعظم کی بات کر رہا. دیکھو 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی اور ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا. باخدا ابھی اگر میں امام اعظم کے زہد و تقوی, علم و دیانت اور ان کی پرہیزگاری, ان کی للہیت, ان کی تجارت, ان کے روز و شب, ان کے قائم اللیل اور صائم الدہر ہونے پر بات کروں, اگر ان کے بحیثیت تاجر ہونے پر بات کروں, بحیثیت فقیہ ہونے پر بات کروں, بحیثیت مجتہد ہونے پر بات کروں, یہ کئی راتیں ناکافی ہے. اللہ اللہ, وہ امام جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو, جو دن بھر روزہ رکھتا ہو, جو اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ آپ کے شاگرد سے آپ نے فرمایا دیکھو یہ کپڑا ہے, اس میں فلاں عیب ہے, اس کو بیچتے وقت عیب بتا دینا. شاگرد کو یاد نہیں رہا, اس نے بنا عیب بتائے بیچ دیا اور پیسہ لایا. امام اعظم نے پورا پیسہ صدقہ کیا. او حرام خور, بھائیوں کا حق کھانے والے, بہنوں کا حق ہڑپنے والے, ماں باپ کو کوٹنے والے, لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, بیاج بٹا کھانے والے, مسجد میں آ کے مجتہد بنتا ہے اور اس امام پہ بھونک رہا ہے جسے رسول اللہ نے امت کا امام بنایا ہو. خدا کی قسم, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے, لیکن امام اعظم کی شان میں حبہ برابر فرق نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے ابھی امام اعظم کا تذکرہ نہیں کیا، امام اعظم کے حوالے سے سوانح نہیں بتائی. خدا کی قسم امام اعظم کے سوانح پر اتنا کام ہوا علماء شوافع نے کیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں کئی سنیوں کے مدرسے امام اعظم کے نام پہ شاذ و نادر، کوئی تنظیم نہیں. ان کا موقع آتا ہے عرس کا، شعبان المعظم، کوئی ہلچل نہیں. چھوٹے چھوٹے مرشدوں کے پیروں کے عرس مہینے بھر منائے جاتے ہیں. خدا کی قسم امام اعظم سے تغافل مت کیجیے، امام اعظم سے آنکھیں مت پھیریے. اگر امام اعظم رخصت ہو گئے آپ کا دین رخصت ہو جائے. امام اعظم کو مضبوطی سے پکڑیے، ہم ان کے مقلد ہیں. اچھا، حضرت مولانا عثمان صاحب کے ادارے کا نام ہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اللہ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور آپ ان کے بازو مضبوط کیجیے. اور ہمارے بھی، میں ممبئی میں ایک بنا رہا ہوں خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح، موٹا موٹی بولے تو ٹھکائی سینٹر. جی حضرت کیا کرنا بہت پریشان کر رہا، لے کے آ، ہاں لے کے سروس سینٹر، ورلڈ کا پہلا سروس سینٹر. ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے، کوئی فیس نہیں، مفت دماغی علاج ہوگا. خالی گوبر نکال کے دماغ ڈالتے، زیادہ کچھ نہیں کرتے. جو پہلا مالا خالی ہے نا اس کو بھر دیتے ہیں. 6 سال سے اعلان کر رہا ہوں، کچھ نہیں. آج میں کوپنز لایا ہوں 50 کا، 100 کا، 200 کا، 500 کا. لیں گے نا انشاءاللہ؟ 50 کا لے کے خالی کر دینا. 500 کا لو نا بھائی، لو. خانقاہ کے تھوڑے پیسے جمع ہوئے، میں چاہ رہا ہوں خانقاہ عظیم الشان بمبئی میں بنے. خانقاہ بھی ہو، لائبریری بھی ہو، بیت و ارشاد کا سلسلہ بھی ہو، وہاں طلبہ با تجوید قرآن بھی پڑھیں، ماہانہ محفل بھی ہو، علماء کی آمد بھی ہو، ملک بھر سے آنے والے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں، دارالافتاء بھی ہو، اور اسپیشلی وہاں پہ علماء کو مناظرہ کرنا سکھایا جائے. قادیانیوں سے کیسے بات کرنی ہے، دیوبندیوں سے کیسے بات کرنی ہے، اہل الہدایت سے کیسی بات کرنی ہے، اور جتنے اٹھنے والے یہ فتنے ہیں ابھی تو بہت آنے والے، ان سب سے کیسا نپٹنا علماء کو سکھایا جائے گا. مدرسے بہت ہیں، جامعات بہت ہیں، لیکن امام اعظم کے نام سے خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاسلام میں ممبئی میں بنا رہا ہوں. بس ایک گزارش ہے کہ آپ میرا بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ الرحمن یہ کام جلد سے جلد ہوگا، اور اس کے اثرات ممبئی نہیں بلکہ پورے ملک میں دیکھے جائیں گے انشاءاللہ. تو جاتے وقت آپ حضرات کوپن ضرور لیتے جائیں. اور دوسرا اعلان یہ کہ جیسا آپ کو معلوم ہے میرا واٹس ایپ کا چینل ہے جسے میں خود آپریٹ کرتا ہوں، اور جہاں الحمدللہ روزانہ ہلکا ہلکا ڈوز دیا جاتا ہے. بھاری ذرا بعد میں دوں گا، ایک دم بھاری ہو گیا تو کیسا زیادہ مسئلہ ہو جاتا. تو اس کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ، آپ واٹس ایپ میں جائیں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں ایسا گول نشان ہے، اس پر کلک کریں، صرف سنی لکھیے، SUNNI، اسپیس دیجئے، نیچے نام آتا سنی جمعیت العناب، اس کو کلک کیجئے. اوپر فالو کا بٹن، بیل آئیکن کا بٹن ہے. آپ میرے چینل میں آ گئے. اب یہاں جو روزانہ پوسٹ آتی اس کو پڑھیے، فارورڈ کیجئے، دوستوں میں بھیجئے. اس طرح آپ مجھ سے جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کا علمی فائدہ ہوگا. اور یہاں سبھی باطل فرقوں کی خبر لی جاتی ہے. عزیزان محترم، میں نے قرآن کریم برہان رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2، 3، 4، 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اور صحابہ کا ذکر فرمایا، اور اشارتاً امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر فرمایا، اور آخر میں گدھوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ لوگ گدھے ہیں جو کتابوں کو پیٹھ پر
اٹھائے رکھتے ہیں لیکن کتاب کے مضامین سے واقف نہیں ہے. اور میں نے حدیث پاک پڑھی صحیح مسلم کی, اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کر دوں. آپ جن کو بہت علم والا سمجھ رہے ہیں, بہت بڑا عامل بالحدیث سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں, خدا کی قسم حدیث کے نام پہ ڈنڈی مارتے ہیں, حدیث کے آڑ میں اماموں پر بھونکتے ہیں, اللہ کے ان پاک بندوں پر بھونکتے ہیں کہ جن کی زندگیاں پاک و صاف آئینے کی طرح شفاف تھی. اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے ٹچے ٹچے لوگ, کالج میں پڑھنے والا استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا. سوال جواب کرے گا نا؟ ارے بولو بھائی, آیا آ جاؤ سامنے. کون ہے؟ آؤ سامنے. آن لائن تقریر چل رہی ہے, کل کو نہیں بولنا. اچھا بولیں گے اتنا ڈانٹے باٹ کیسا آتا میں؟ ارے نہیں رے بھائی, میری زبان ایسی ہے, دل کا بہت صاف ہوں میں. آؤ, کون آتا؟ سوال کرو, میں بھی سوال کروں گا, تم بھی سوال کرو, عوام بیٹھی ہوئے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہو جائے گا. صحیح نا بھائی؟ خدا کی قسم حدیث کے نام پر, اور گئے بات اماں خالہ کے سر کا یہاں وہاں باتیں نہیں کرنا, چاڑیا چگلیاں نہیں کرنا. ہاں میں آنے والا تھا مگر بہت مجمع تھا. مولانا عثمان بہت غصے میں دکھ رہے تھے. کہاں سے دکھ رہے تھے غصے میں؟ دیوانے موبائل چلا رہے, تقریر بھی نہیں سن رہے. بول. ہاں تمہارے مقرر صاحب ایسا بولے تو کون آتا؟ ارے بھائی ایسے زبان ایسی ہے رے, کڑک حق بات کڑک ہی رہتی. کڑوی دوا فائدہ کرتی نا, کہ میٹھے میٹھے گولیاں فائدہ کرتے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں کیا کرتا تھے؟ کوئی لالی پاپ دیتا, کھا جا کے گھر میں اچھا ہو جائے گا. نہیں, کڑوی دوا دیتا, کھانے کے بعد اسٹرانگ ہوتا. بات زبان سخت ہے, دل صاف ہے. خدا کی قسم تمہارے جسم کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں. تم آؤ اور پہلے سوال کا موقع آپ کو دیا. چلو اب اس سے زیادہ کتنا ڈسکاؤنٹ دو؟ اتنا ڈسکاؤنٹ تو آج کل ہول سیل والے بھی نہیں دیتے. ہاں آؤ, پہلے سوال کا موقع آپ کو, لیکن میں ایک ہی سوال کروں گا, پھر جواب دیے بنا جان نہیں دوں گا. پکی بات, جواب دینا پڑے گا. جی ہاں, یہ کیا میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو ابا کا راج ہے؟ خالی تمہیں پوچھیں گے, ہم کو نہیں بولنے کا موقع ملے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں سنو, حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت فتنے کا زمانہ ہے. حیدرآباد میں 700-800 سال سے اسلام ہے, اور اسلام حنفیت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہاں, جتنے بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں وہ سب حنفی المذہب, اسلام لانے والے حنفی, حدیث لانے والے حنفی, فقہ لانے والے حنفی, قرأت کا علم لانے والے حنفی, حدیث پڑھنے پڑھانے والے حنفی, شیخ الحدیث کہلانے والے حنفی. اور بعد میں ایک چھوٹا آ کے حدیث پہ اپنا جھوٹا دعویٰ جتاتا ہے کہ میں ہوں اہل حدیث. کیسا تو اہل حدیث ہے رے چھوٹے خبیث کہیں کے؟ حدیث میں تیری کیا خدمت ہے؟ بے وقوف نام رکھ لینے سے اہل حدیث ہو جاتا. پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل, اگر کسی کا نام ہی محمد فاضل ہو تو انہیں فاضل ہوتا کیا؟ پڑھنا ضروری نہیں ہے مدرسے میں جا کے, نیچے کا پسینہ اوپر آتا. 18 سال پڑھا ہوں میں. پہلے حافظ بنا, پھر قاری بنا, پھر عالم بنا, فاضل بنا, پھر جا کے مفتی بنا, اور تب جا کے یہ کرسی ملی. یہ چاپلوسی اور چاٹنے اور چمچا گیری کے بنیاد پر نہیں ملی. اور یہاں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم تک پیغام حق پہنچاؤں. اگر میں غلط بات کہوں تو تمہیں تو ثواب ملے گا عمل کرنے کا, چونکہ تم نے اللہ کا فرمان سنا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر پتہ نہ ہو. لیکن مجھے گناہ ملے گا غلط بتانے کا. جتنے لوگ عمل کریں گے مجھے گناہ ملے گا. کیا مجھے آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے؟ میں وہی بات کہوں گا جو ثابت ہو, جو منقول ہو, جو نقل شدہ ہو. سنو, سرکار فرماتے ہیں آخری زمانے میں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخری الزمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں جھوٹ بولنے والوں اور فریب دینے والوں کا ایک ٹولہ پیدا ہوگا. یاتونکم من الاحادیث, وہ تمہارے سامنے حدیث لے کر آئیں گے. کائی کو پڑھ رہا رے بھائی 20 رکعت ہے نا, 8 کی حدیثیں لے. یہ بھی دیوانہ بولتا ہو یار, کائی کو 12 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں میں, 8 ہی پڑھ لیتا. ڈسکاؤنٹ
ٹھنڈی کا زمانہ، فل ٹھنڈی کا زمانہ، نکل گئی بنا آواز کے نکلی، بہت جان پہ آ رہا وضو کرنا، کیا کرنا مول صاحب؟ کچھ نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حدیث ہے بھائی، نہیں ٹوٹتا وضو جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے۔ واہ بتاؤ، میرے لڑکے کو مسئلہ معلوم ہے چونکہ یہ تقریر سنتا رہتا ہے نا۔ تو آسانیاں، ڈسکاؤنٹ، حدیث کے نام پر گمراہیت۔ پھر اللہ کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اور اس درجے کی حدیثیں ہوں گی نہ جو تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی، ایسی ایسی گڑھی جائیں گی، ایسی ایسی پیدا کی جائیں گی جیسے صحابہ پر بھونکنے کے لیے ایران کے فیکٹری میں حدیثیں گڑی گئی ہے، ویسے ہی خدا کی قسم ان کے یہاں بھی حدیثیں گڑی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، ایسے لوگوں سے دور رہو، انہیں اپنے سے دور رکھو، لا یضلونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ہاں اچھا خاصا نمازی نماز پڑھ رہا ہے حنفی مذہب کے مطابق، انگلیاں کریں گے آ کے، بھائی بہت اچھی بات ہے آپ نماز پڑھتے، بہت خوشی ہوئی ہم کو دیکھو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے، حالانکہ اس کو ایک پیسے کی خوشی نہیں، اس کو دیکھے نہیں جا رہا بھائی کیوں اتنی پڑھ رہا اور کیوں اتنی صحیح پڑھ رہا۔ لیکن ایک بات بتائیں گے، یہ ایسا ہاتھ باندھنا کہیں لکھا ہے؟ اگر دکھا دو تو پھر میں بھی باندھوں گا، میں تو ایسے باندھتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ بولتا مجھے کیا معلوم، مولانا عثمان باندھتے تو میں باندھ رہا۔ مولانا عثمان کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا ہے نا بھائی، تو کہیں تو ہوگا ادھر ہاتھ باندھنے کا۔ اب اس کو کیا معلوم کہاں لکھا ہے؟ جملہ بول رہا تھا کہ محمدی نماز پڑھتے ہو کہ حنفی نماز پڑھتے ہاں چلو آؤ آفس میں، اب آنے کے بعد پھر بتاؤ، دیکھو آپ جو نماز پڑھ رہے تھے نا، میں ایک جگہ بمبئی میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا، ایک صحابہ ہے بولے ماشاءاللہ آپ اتنے خوبصورت ہے، بہت پہلے کی بات ہے، اتنے خوبصورت ہے، اتنے حسین جمیل ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے بھائی یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز جو ہے مدینے والی نہیں ہے، یہ کوفہ والی ہے۔ میں نے کہا اچھا شہروں کی بھی نماز ہوتی ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا بھائی مدینے کی نماز الگ ہے کوفے کی الگ ہے۔ بولے نہیں آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے والی نماز کون سی۔ میں نے کہا نہیں مجھے بمبئی والی نماز سکھاؤ۔ بتا ارے بے وقوف ہو، جو مدینے سے علم عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں لائے، 1500 صحابہ آئے، وہی امام اعظم کو ملا۔ ہاں تو یہ کب سے ہو گیا یہ کوفہ کی نماز ہے، یہ مدینے کی نماز ہے، یہ حنفی نماز ہے، یہ محمدی نماز ہے؟ ابھی تو سمجھایا کہ حقیقت میں مذہب حنفی مذہب محمدی ہے، ابھی تو سمجھایا۔ پھر اس کے سامنے بخاری کھولیں گے، اے دیکھو اتنا زور سے چلاؤ کہ آس پاس کے گھروں کے برتن ہل جائے، آمین، اتنا زور سے چلاؤ۔ نمازی نہیں ہوتی، جو نہیں چلاتا وہ امت کا یہودی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، 4 رکعت میں تم بھی 2 بار چلاتے نا، آخری کے 2 رکعت میں حنفی کیوں بنتے؟ جب چلانا اتنا ضروری ہے بھائی، 4 رکعت عشاء کی نماز میں یہ 2 رکعت میں آمین چلاتے نا، بعد کی 2 میں کہاں چلاتے؟ نہ امام چلاتا نہ یہ چلاتے۔ تو ان کو بھی یقین ہے کہ کبھی وہ صحیح ہوا تو اس لیے چلو بھائی آدھے میں حنفی بن جاتے۔ اے اللہ پاک ہم تھوڑے حنفی بھی تو تھے۔ کیا رے بھائی، بولے حضور کے زمانے میں ایک صاحب مجھے فون لگا، مسجد گونج جاتی تھی۔ ارے میں نے کہا دلندر، وہ گھاس پھوس کی مسجد کیسے گونجے گی رے؟ گونجتی کون سی مسجد؟ وہ جو گنبد دار مسجد ہوتی وہ گونجتی تھی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے چلو، اب امام صاحب نے ان کے نماز پڑھائے، مقتدی کھڑے ہیں، امام صاحب کے ساتھ انہوں نے تکبیر کہی۔ جب امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا، سب نے ایک ساتھ آمین۔ اب سب ایک ہی ساتھ تو نماز شروع نہیں کرتے نا، کچھ تھوڑی دیر کے بعد آیا، تھوڑی دیر کے بعد۔ انہیں کب بولنا آمین؟ پھر اچھا ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری، اب اس کی سورہ فاتحہ یہ چلائیں گا آمین، ایک اس کے بعد آیا وہ چلائیں گا آمین، سب چلاتے رہو آمین آمین۔ آمین ایک دعا ہے۔ آمین کیا ہے؟
ہاں، اور اللہ فرماتا مجھ سے دعا آہستہ مانگو، میں تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بہرا سمجھتے اللہ کو، چلاتے زور زور سے آمین آمین آمین۔ ارے بھئی آمین پہ ہی مناظرہ کر لو، تقلید پہ نہیں کرتے تو قائے پہ تو بھی کرو یار، کچھ تو بھی کرو۔ میرے کو بہت مناظرہ آ رہا اندر سے آج، صحیح میں آج میرے کو بہت مناظرہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ آج مناظرہ ہو جائے۔ میرے کو بہت بدنام کرے، بولے خالی فون پہ بات کرتا، بولے انہیں ہاں سامنے کا نہیں کرتا، اب کوئی آئیں گا تو اس کروں گا نا، زبردستی اس کو بنا کے کر دوں، یہ بھائی تو اہل حدیث بنا اور میرے سے مناظرہ کر۔ ویسا ہمارے یہاں نہیں چلتا رے بھائی، درود شریف پڑھو، اللہم صل کیا ٹائم جا رہا ہے یار، 1.25 گھنٹے ہو گئے، ماشاء اللہ۔ بتا اچھا بن گئے کیا جی؟ او پیچھے والوں خنس میں مت دیکھو یار، میں اتنا پیار سے بات کر رہا ہوں، ایسا خنس میں دیکھ رہے تم۔ اب لے کے گئے بچے کو، حدیث کھول کے دکھا رہے۔ اب وہ بیچارے کو کیا معلوم یہ حدیث کا مطلب کیا، اس میں سند کا مطلب کیا، متن کا مطلب کیا، اس حدیث کا درجہ کیا ہے، یہ حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے یا نہیں، یہ منسوخ ہے یا جاری ہے کیا نہیں۔ خالی حدیث دکھائیں گے اور کوری حدیث دیکھ کر اس کو بھی لگتا ہے یار اب میں جا کے پوچھتا ہوں ہمارے حضرت کو۔ اب یہ حضرت کے پاس آیا تو حضرت لوگ ہمارے دیکھو معذرت کے ساتھ سنی عالموں کے حجرے میں سوائے چمچماتے جبے اور عمامے اور چپلوں کا سیٹ اور گھڑیاں کا سیٹ اور ایسا آئی فون، کیوں رے بھائی کتابہ رکھو نا، نہیں رکھ سکتے؟ تم دو کتابیں دو اپنے امام کو بنا کر، پورا سیٹ بنا کر دو۔ اب وہ بیچارہ آتا، دیکھو بھائی امام صاحب میں آج تک ایسا ہاتھ باندھ رہا تھا آپ کے بولنے پہ، وہ فلانے صاحب ہیں، وہ کون سے کہ جمائی صاحب ہے کہ دولے صاحب ہے، انہوں نے ایسا بولے ادھر باندھنا، اب میں ادھر باندھ رہوں، بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، اب آپ مجھے حدیث دکھاؤ۔ اب یہ کھول کے دکھاتے بہار شریعت، دیکھ بھائی بہار شریعت میں لکھا۔ اب جس کو بخاری کا چٹکا لگا اس کو بہار شریعت سے آرام ملتا؟ کیسا ملے؟ ارے اس کو ذرا زیادہ ہائی پاور ہونا بھائی، 11,000 واٹ کا کرنٹ ہونا اس کو۔ بہار شریعت میں مسئلے تو قرآن و حدیث کے لکھے، لیکن یہ نہیں مانتا نا، اس کو بہت بڑا چٹکا لگا ہوا۔ اس لیے اماموں کو چاہیے کہ احادیث کا سیٹ رکھے اور اپنے مذہب کے تائید میں جو حدیث ہے اس کو مارک کر لیا کریں اور عوام کو احادیث سے بیان کیا کریں، بڑے علماء کے رابطے میں رہا کریں۔ میں بھی سینکڑوں مسائل میں اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ علم بہت وسیع ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل عالم ہوں، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو غیر مقلدین کا فتنہ ہے یہ انگریز کے منحوس قدم پڑنے کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوا اور دین میں انہوں نے تخریب کاری پیدا کی۔ نبی نے فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہیں گمراہ ہوں گے، لا یضلونکم، گمراہ ہو جاؤں گے۔ اگر گمراہ نہیں ہوں گے ولا یفتنونکم، تو فتنے میں پڑ جاؤں گے، شک میں پڑ جاؤں گے، یار یہ کیسے ہو سکتا، ہر بات وہ حدیث سے دکھاتا ہے تو کم سے کم کچھ تو صحیح ہوگا، دل میں ڈاؤٹ آئے گا۔ نہیں، میں نے بارہا ایک بات سمجھائی، آج پھر سمجھا رہا ہوں۔ حیدرآباد والوں، گھوڑے کو 2 پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کے بت کے نہیں، منزل پہ نظر رکھے۔ آپ 2 پٹی ایسی باندھ لو، اپنے مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت پہ نگاہ رکھو کہ مجھے بس اسی مذہب پہ چلنا ہے، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا ہے، اور قیامت میں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا ہے۔ اور کل اناس بامامہم، جب اللہ فرمائے گا اے حنفیوں ادھر آؤ، تو امام اعظم کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے، اور انشاءاللہ امام اعظم ہمارا بیڑا پار کرائیں گے۔ مقلد ہیں، مقلد ہی مریں گے، تقلید کے بنا ایک قدم بھی نہیں چلیں گے۔ تحقیق تم کرتے بیٹھو، تمہارے لیے دین نامکمل ہے، ہمارے لیے دین مکمل ہے۔
اور تمہاری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے باپ تحقیق کچھ کر رہا, بیٹا کچھ کر رہا, ماں کچھ کر رہی, تینوں کا مسئلہ الگ ہو رہا, پھر گھر میں بیلن چل رہا, اب گھر کے اندر جو ہے پکڑ چل رہا, بیٹا بولتا میری مانو, باپ بولتا میں زیادہ صحیح, ماں بولتی میں زیادہ صحیح. جب سب کے ہاتھ میں حدیث قرآن دوں گے اور تحقیق کرنے بولو گے تو بیڑا غرق ہوگا. چھوٹے سے گاؤں میں فتنہ فساد پھیلے گا, تلواریں نکل جائیں گی, میدان مناظرہ میدان کارزار میں بدل جائے گا. پھر سوچو یہ فتنہ شہر میں آیا, ملک میں آیا, دنیا میں پھیل گیا تو دنیا کا امان اٹھ جائے گا. امان چاہتے ہو تو گلے میں تقلید کا کیا ڈالنا؟ ہاں شاباش, کیا ڈالنا؟ پٹا کائی کو ڈالتا رے بھائی, اتنا سمجھایا سب چلا گیا, سب بھول گئے. کیا تقریر کرے, کیا بولے وہ نہیں معلوم, بولے بہت اچھا, بہت چلائے, ایسا گھڑی گھڑی ہاتھا مار رہے تھے, ایک نمبر بول رہے تھے. ارے کیا بولے سو یاد رکھ بھائی, تقلید کا ہار پہنو, مقلد بن کر رہو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سنی جمعیت الاحناف واٹس ایپ چینل فالو کرو اور کوپن ضرور لیتے جاؤ. دوران ہاں انشاءاللہ. اے ڈرا مت بھائی یار, اچھا پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ بولا اس نے. میرے کو لگا ابھی آتا ہوں کر کے. ارے آتا تو آپ ہی, کب سے میں 1 گھنٹے سے ٹائم پاس کر رہا ہوں. آپ مناظرے کو بھائی آؤ, دیکھو کوئی نہیں آ رہا نا. اب گئے بعد آئے تو کیا کرنا, پھر قاعدے سے ٹھکائی کرو. کل حضرت اتنا چلا رہے تھے اسٹیج پہ اور تو پہلے سے بول رہا تھا, آنا طے تھا, پوسٹر لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, اسٹیج پہ آئے, آن لائن چل رہا, تقریر چلی, تو آئے بات کیوں نہیں بولا؟ اور میرے گئے بعد کوئی آ کر بھلتا ہی تقریر کر کے جائے تو پھر مجھے یاد کرنا, پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا. میں اسپیشل اس بیماری کا ڈاکٹر ہے کلیم حنفی رضوی. اور یہی نہیں, جتنے بھی اٹھنے والے نا جو مسلک و مذہب پہ حملہ کرنے والے, الحمدللہ یہ فقیر سب کو دیکھ لیتا ہے الحمدللہ. مجھے تو ابھی کہا گیا کہ لیٹر واپس لے لو, آپ کو خلافت بھی دی جائیں گی, 25 لاکھ بھی دیا جائے گا. باخدا مجھے یہ آفر آئی تو میں انہیں بتا دوں کہ میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ, میں بک چکا ہوں حضرت اختر کے ہاتھ پہ. اب کس میں ہے مجال جو پھر سے خرید لے. بستی خریا خریا, بستی خریا خریا. اگرچہ میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجمع سنیوں کا کھچا کھچ دیکھ کر کوئی ہمت نہ کر پائے, لیکن کبھی بعد میں مناظرے کا موڈ ہو آپ لوگوں کا اور آپ کی جماعت میں سے کوئی اٹھے کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے, تو الحمدللہ یہ فقیر اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے حنفیت کا نمائندہ بن کر مناظرے کے لیے تیار ہے. سنجیدگی سے بتا رہا ہوں, مولانا عثمان صاحب میرے رابطے میں رہتے ہیں, میں ہر شخص سے رابطہ نہیں کرتا ہوں, فون نہیں اٹھا پاتا ہوں, میسج نہیں دیکھ پاتا ہوں, 500 600 فون آتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں. تو مناظرے کی نوبت آئے تو انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک بولنے میں, تعزیہ داری کے مسئلے میں حیدرآباد میں بہت مسائل چل رہے, چھوڑ دیا. دیکھیے تعزیے پر میں تقریر کروں گا 3 اگست کو ممبئی میں فتاوی رضویہ کی روشنی میں. ہمارا, میں نے ابھی کہا نا واٹس ایپ چینل فالو کریں, اس میں لنک ڈالوں گا, اس لنک کے ذریعے آپ تعزیہ داری کا بیان سنیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پرماننٹ رہے گا. پھر وہاں سے آپ اس کو جو ہے دنیا بھر میں شیئر کریں. انشاءاللہ تعزیے پہ تفصیلی بیان میں کروں گا. آج دوران تقریر قرآن پڑھنے میں, حدیث بولنے میں, کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں, کوئی حکایت سنانے میں, میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات خلاف شرع نکل گئی ہو جس میں شرعی پکڑ ہوتی ہو, میں آپ تمام کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ.